ہم خاندانی طور پر کوئی سیاسی خاندان نہیں ہے. میرے والد صاحب ایئر فورس میں تھے, پھر انہوں نے کاروبار کیا, میں الیکٹ ہو گیا. 3 جون کو حلف لینا تھا, 29 مئی 88 کو اسمبلی ڈیزالو ہو گئی. دیکھیں جو 88 کے بعد جو ہوا, اسٹیبلشمنٹ کا ہمیشہ ایک اثر رہا ہے پاکستان کہ حکومت کاروبار نہیں کر سکتی, کاروبار میں فیصلے کرنے ہوتے ہیں. حکومت کے نظام میں فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ایئر لائن کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر آپ نے لکھ پتی بننا ہو نا تو ایئر لائن آپ کو لکھ پتی بنا دی, اگر آپ کروڑ پتی ہو. اچھا. پی آئی اے ایشیا میں پہلا جیٹ آپریٹر تھا. ویڈیو میں نے آج صبح ہی کسی نے مجھے بھیجی ہے. جی جی بالکل, میں نے وہ دیکھی ہے, مجھے دکھ ہوا. دکھ پی آئی اے پہ نہیں, دکھ ذاکر نائک صاحب پہ ہوا کہ یہ بہت ریئر ہوتا ہے کہ ایک ایکسیڈنٹ جو ہے وہ ٹیکنیکل ریزنز پہ صرف ہو جائے, صرف ٹیکنیکل ریزن. اس میں ہمیشہ ہیومن ایرر ہوتا ہے. ایک ایئر بلو کا جو حادثہ ہوا اس کے اندر بائیں سیٹ پہ جو کیپٹن تھے وہ پاکستان کے سب سے تجربہ کار پائلٹ تھے, پہلے آدمی تھے جنہوں نے 25,000 گھنٹے پورے کیے تھے. مجھے کوئی پی ایم ایل این کا لیڈرشپ کوئی شخص کہہ دے کہ میں نے کبھی کوئی عہدہ مانگا ہو, چاہے وہ پارٹی کا ہو چاہے وہ حکومت کا ہو. کرپشن کرنا چاہے, بالکل کرپشن کے مواقع ہیں. اگر آپ دکان کھول لیں تو ہر منسٹری میں آپ کو موقع ملے گا. بڑے کیس چلے ہیں, میں نے تقریباً 17 سال نیب کی عدالتوں میں گزارے ہیں. ابھی پچھلے مہینے آخری کیس ختم ہوئے ہیں. میرے گواہ جو مسلم لیگ میں ہے نا وہ میاں نواز شریف صاحب ہیں. اچھا, میرے بارے میں جو وہ بات کریں گے وہ درست ہے. جب حکومت فیصلے نہیں کرتی نقصان ملک کا ہوتا ہے, ملک آگے نہیں چلتا. جب ایک آدمی جو 9-10 الیکشن لڑا ہو وہ کہے کہ وہ الیکشن نہیں لڑ رہا تو پھر یہی مقصد ہوتا ہے کہ میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا. تو میاں صاحب سے 35 سال کا تعلق ہے اور بہت برے وقت میں بھی اچھے وقت میں بھی ہم ساتھ رہے ہیں. ان کی ہمیشہ بڑی شفقت رہی ہے. مجھے مسلم لیگ نون کی آج کی سیاست سے بالکل اتفاق نہیں ہے, میں اس کے ساتھ نہیں چل سکتا. نواز شریف صاحب پرائم منسٹر اور شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر, دونوں میں آپ کی نظر میں دونوں میں بہتر کون؟ دارالحکومت ہے پاکستان کا. 1 کلومیٹر سڑک سیدھی دکھا دیں, اس کے اندر کھڈا نہ ہو, وہ ٹوٹی نہ ہو. اگر آپ کاسٹ ایڈ کریں, دبئی میں سڑک سستی بنتی ہے اور پاکستان میں مہنگی بنتی ہے. کرپشن اس حد تک اس نظام میں چلی گئی ہے کہ آج آپ کچھ نہیں کر سکتے. اس نظام کو آپ کو اکھاڑ کے نیا نظام بنانا پڑے گا. دیکھیں میں کسی کو اندر کرنے کے حق میں نہیں ہوں. آپ نے جرم کیا ہے, کوئی بھی ہو, عمران خان ہو, شاہد عباسی ہو, حافظ صاحب ہو, جس نے جرم کیا ہے آپ فرد جرم عائد کریں. میرا خیال ہے کم از کم 70-80 سیٹیں جو ہیں وہ آگے پیچھے ہوئی ہیں, شاید اس سے بھی زیادہ. میں یہ کم بتا رہا ہوں. آج بدقسمتی سے ملک کا ہر آئینی الف اٹھانے والا آئین توڑتا ہے, ہر روز توڑتا ہے, پھر آپ کہتے ہیں ملک نہیں چلتا. سب سے بڑی جو خرابی پیدا ہو گئی ہے, ہم نے کرپٹ ترین نااہل ترین لوگ آج اس ملک میں اعلیٰ عہدوں پر بٹھا دی. کیا ان کو نظر نہیں آتا کہ ملک دارالحکومت 2 منزلہ کنٹینر لگا کر بیٹھا ہوا ہے؟ میں یہاں رہتا ہوں, جی میں 35 سال سے رہتا ہوں, بدترین ماشاءاللہ آئے ہیں. یہ حالت کبھی نہیں دیکھی. ہائی جیکنگ کا کیس بن گیا, میں اس میں مین ایکیوز تھا, میں پی آئی کے چیئرمین تھا. میاں صاحب بھی کو ایکیوز تھے, شہباز صاحب بھی, 9 آدمی کو ایکیوز تھے. آپ یقین کریں اگر وہ قانون ہوتا ہم 5 دن میں ہمیں پھانسی لگ جاتی. یہ نیب جو ہے یہ بنا تھا پولیٹیشنز کے احتساب کے لیے. آج 25 سال ہو گئے, 25 سال میں ایک پولیٹیشین کو نیب نے نہیں پکڑا. ہاؤسنگ سکیم سے پیسے کرپشن وصول کرنے کے لیے کرپٹ ترین ادارہ آج پاکستان کا نیب ہے. جب آپ اصول کی سیاست چھوڑ کر کرسی کی سیاست شروع کر دیں گے, اس سیاست کے سارے طلبگار ہیں. دوست داندی سے پیسے لگا کر آپ ایم این اے سینیٹر خرید لیں گے, اس میں مجھے کوئی شبہ نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ جو لوگ آج آپ کی آدھی سینٹ جو ہے پیسے دے کر بیٹھی ہوئی ہے. نیشنل اسمبلی کی اکثریت ہارے ہوئے ہیں, یہ فارم 47 کے پیداوار ہے. میں ہر ایک کو کہتا ہوں کہ میں جب باقیوں کی سیاست ختم ہوتی ہے نا مولانا صاحب کی شروع ہوتی ہے. میرے پاس کوئی نمبرز نہیں ہیں, بٹ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارا انڈیا آج بھی تھرو تھرڈ کنٹریز ایک بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے. ہم ہر کیسے پوچھتے ہیں کہ جی ایک ہی ہے یا کوئی ملٹیپل کی ہے؟ ملٹیپل میں نے کبھی خوش دیکھا نہیں ہے. اچھا. سب سے زیادہ اس وقت جعلی پاسپورٹ جو ہیں پاکستان کی دنیا میں, یہ غلط بنے ہوئے پاسپورٹ, پیسے دے کر بنے ہوئے, یہ پاکستان کے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں ایک ٹروتھ کمیشن آپ بنا دیں نا پاکستان میں, آپ یقین کریں جو پاکستان کے حقائق ہیں نا یہ سب ٹی وی چینل بند ہو جائیں گے. ایز فارمر پرائم منسٹر جی کوئی پروٹوکول کچھ چیزیں ہوتی ہیں, کوئی پینشن وغیرہ جیسا کچھ ملتا ہے؟ ہاں ملتا ہے. جب آپ چھوڑتے ہیں کچھ عرصے بعد آپ کو ایک بڑی سیکیور جگہ کمرہ ملتا ہے, وہاں پہ بجلی پانی سب مفت ہوتا ہے. السلام علیکم جی, حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. اور آج میں اسلام آباد میں موجود ہوں. جو موجودہ ملکی صورتحال چل رہی ہے, سیاست میں بڑی ہلچل ہے, سمجھ نہیں آ رہی کیا بنے گا, کیا بن رہا ہے, کھچڑی سی پکی ہوئی ہے. تو ہم نے سوچا ایک ایسی شخصیت کے ساتھ بیٹھا جائے کہ جنہوں نے خود
ملک پہ رول کیا, جو خود وزیر اعظم رہے, جن کو پہلے کا بھی پتا ہے, اب کے حالات کا بھی پتا ہے, فیوچر میں کیا ہونے جا رہا ہے وہ بھی ہم ان سے پوچھیں گے. ان کی پرسنل لائف کے بارے میں بھی بات چیت کریں گے, جو ہمارا نارمل فارمیٹ ہوتا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب. عباسی صاحب بہت شکریہ آپ کا ٹائم. آپ کی مہربانی. سر تھوڑا سا پہلے آپ کے بچپن سے ہی شروع کرتے ہیں, اس کے بعد پالیٹکس پہ بھی آئیں گے. بہت عرصہ گزر گیا. ہاں جی. لیکن آپ کا بنیادی طور پہ تعلق کس شہر سے ہے, کس علاقے سے ہے؟ بچپن آپ کا کہاں پہ گزرا, تعلیم آپ کی کہاں سے سٹارٹ ہوئی؟ جی ہم مری سے میرا تعلق ہے. ٹھیک ہے. ہمارا گاؤں جو ہے یہ مری سے آگے جو آزاد کشمیر روڈ جاتی ہے جی, تو دو روڈ ہیں, ایک اپر روڈ ہے, ہم اپر روڈ پہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے. جس پہ پی سی بوربن ہے. جی جی بالکل. پی سی بوربن سے تقریباً 5 کلومیٹر آگے ہمارا گاؤں ہے. ٹھیک ہے. کوئی 5000 فٹ پہ ہے, اور یہ آخری گاؤں ہے پنجاب کا. اچھا. ہمارے گاؤں کے بالکل فوراً بعد, بلکہ ہماری عیدگاہ بھی جو ہے وہ کے پی کے اندر ہے. اور ہمارے ایک طرف بائیں طرف جو سامنے کی سائڈ ہے, یعنی شمال سمجھ لیں, وہ کے پی ہے سارا, وہ پہاڑ سب کے پی میں ہے. ٹھیک ہے. اور جو دائیں طرف ہے وہ آزاد کشمیر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سارا علاقہ وہاں سے نظر آتا ہے. بلکہ سردیوں میں جب موسم ذرا کلیئر ہوتا ہے تو جو آپ کو ناردرن ایریاز کے جو پہاڑ ہیں جی, جو ہمالیاز ہیں وہ بھی نظر آتے ہیں. اچھا جی. تو بڑی خوبصورت جگہ ہے, لوگ آتے ہیں وہاں ٹھہرتے ہیں. میرے والد صاحب ایئر فورس میں انہوں نے جوائن کیا تھا 1947 میں. ٹھیک. تو جو پاکستان ایئر فورس کے پہلے لوگ تھے ان کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے. تو ہم جب سے پیدا ہوئے تو جو ایئر بیسز تھے ان پر ہی رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ظاہر ہے جی, اس زمانے میں ہیڈ کوارٹرز پشاور میں تھا. ٹھیک ہے. تو جو مجھے یاد پڑتا ہے, ہم تقریباً 1.5 سال کراچی میں رہتے تھے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر 1.5 سال پشاور میں. ٹھیک ہے. تو پشاور میں جو پی ہے وہ پی ایف کے اب اسکول تھے اپنی جگہ ہر جگہ. تو جو پشاور کا اسکول تھا میں نے 4 دفعہ اس میں داخلہ رکھ دیا. اچھا. جو کراچی کا تھا, کراچی میں میں کوئی 4 مختلف اسکولوں میں پڑھا ہوں. ٹھیک ہے. پھر ہمیں اردن میں بھی ہم رہے تقریباً 2 سال. کویت میں بھی میرے والد وہاں ایئر فورس میں یہاں سے بھیجا گیا تھا ان کو, تو وہاں بھی تقریباً 2 سال رہے. تو باقی 3 بہن بھائی اور تھے, ان کو تو والد صاحب نے پہلے ہی بورڈنگ اسکول میں ڈال دیا تھا. 8ویں جماعت بہنوں کو جلدی, کیونکہ مری میں اسکول تھا. ٹھیک ہے. تو وہ وہاں پر بورڈنگ میں چلی گئی, کوئی 5ویں 6ٹھی میں. بھائی 8ویں میں چلے گئے, تو میں 10ویں میں. پھر جب مشکل ہو گیا پڑھنا, کیونکہ 10ویں تک میں نے کوئی 11 اسکولوں میں پڑھا تھا. اچھا. تو وہ تقریباً بڑا مشکل تھا, اور اسی لیے میں نے کوئی تقریباً 15 سال کی عمر میں 13 سال کی عمر میں میٹرک کر لیا تھا. اور 15 سال کی عمر میں ایف ایس سی کر لیا تھا. اچھا. اس کا یہ ایک اثر ہوا, ایک مثبت اثر ہوا. ٹھیک ہے. تو آخری 2 سال میں لارنس کالج میں بورڈنگ میں رہا. ٹھیک. تو اس کے بعد پڑھنے کا شوق ہوتا تھا آپ کو؟ شوقین تھے یا بس نارمل جس طرح ہوتا ہے بچے پاس ہوتے ہیں؟ نہیں, میں ٹھیک تھا, کلاس میں میری اچھی پوزیشن آتی تھی, لیکن کوئی پڑھائی میں ایسی کرتا نہیں تھا. شرارتیں کرتے تھے؟ نہیں, شرارتیں بھی کرتے تھے, سب کچھ جو ہر بچہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن میرا خیال ہے شمار جو تھا وہ شریف بچوں میں ہوتا تھا. میں گالی گلوچ نہیں کرتا تھا, لیکن کھیل ویل میں کرتا تھا. اور باقی ذرا پہاڑ کے لوگ ہیں, تھوڑی سختی زیادہ ہوتی ہے طبیعت میں, وہ مسئلہ ایک رہتا تھا. تو ایف ایس سی کے بعد پھر آگے آپ کی مزید تعلیم کہاں سے رہی؟ جی ایف ایس سی پھر میں 16 سال کی عمر میں امریکہ چلا گیا. ٹھیک. امریکہ میں نے انجینئرنگ کیا, بی ایس سی انجینئرنگ کیا الیکٹریکل انجینئرنگ میں. اس کے بعد پھر میں نے وہاں نوکری کی, اور ساتھ ساتھ میں ماسٹرز بھی کیا. تو تقریباً 7 سال میں امریکہ میں رہا. ٹھیک ہے. پھر میں نے پاکستان میں آ کر اپنا کاروبار شروع کیا, کنسلٹنسی میں کرتا تھا سعودی عرب کے لیے. ٹھیک ہے. تو پھر تقریباً 5 سال میں سعودی عرب پاکستان کے درمیان میں کام کرتا رہا. ٹھیک ہے. اور بڑی محنت اس زمانے میں محنت بھی کی. ہم خاندانی طور پر کوئی سیاسی خاندان نہیں ہے. میرے والد صاحب ایئر فورس میں تھے, پھر انہوں نے کاروبار کیا, اور اللہ نے بڑی کو کامیابی دی. اور اس کے بعد پھر ایک دن انہوں نے اچانک فیصلہ کیا, جب نان پارٹی الیکشنز ہوئے 84-85 کے, تو اس میں انہوں نے حصہ لیا, اور وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دی. اور ایک بہت منجے ہوئے سیاستدان تھے جن کے خلاف الیکشن لڑا انہوں نے, نان پارٹی تھے.
تو اس کے باوجود وہ کامیاب ہوئے. پھر وہ بھاگی وزیر بھی رہے جنید صاحب کی کیبنٹ میں. پھر ان سے ڈفرینسز ہو گئے, وزارت چھوڑ دی. پھر وہ ان کی وفات ہو گئی اوجڑی کیمپ کے حادثے میں. تو میں اس وقت 29 سال میری عمر تھی اور میں 13 سال سے پاکستان میں نہیں تھا. میں 7 سال امریکہ میں تھا, باقی میں آتا جاتا رہتا تھا. تو میں واپس آیا تو میرے بڑے بھائی بھی زخمی ہو گئے تھے, شدید زخمی, والد صاحب کے ساتھ. تو حلقے کے لوگوں نے کہا جی کہ الیکشن آپ نے لڑنا ہے. تو میرا کبھی سیاست کا شوق یا خیال نہیں تھا, لیکن حلقے کے لوگوں نے, حلقے میں گروپنگ ہوتی ہے, ایک تعلق ہوتا ہے. تو میرے والد صاحب نے 3.5 سال وہ رہے, تقریباً 3 سال سیاست میں. تو انہوں نے کافی لوگوں نے ان کو عزت دی. تو وہ بائی الیکشن میں نے لڑا, اور اس میں ٹکٹ بھی تھا اس وقت مسلم لیگ کا. ٹھیک ہے. تو میں الیکٹ ہو گیا. 3 جون کو حلف لینا تھا, 29 مئی 88 کو اسمبلی ڈیزالو ہو گئی. تو میں حلف لینے سے پہلے اسمبلی ڈیزالو ہو گئی. لیکن آپ بڑی جنگ ایج میں, یعنی 29 سال کی عمر. 29 سال میری عمر تھی اور کوئی میرا سیاست کا بھی خیال نہیں تھا. پھر اسی سال جنرل الیکشن جب ضیاء الحق صاحب فوت ہوئے تو جنرل الیکشن آ گئے پھر سے. اس میں مجھے پارٹی کا ٹکٹ نہیں ملا. تو بہرحال ایک کنونشن سا ہوا, ایک پروگرام ہوا حلقے میں لوگوں کا, انہوں نے مجھے بھی بلایا اور انہوں نے کہا کہ آپ ٹکٹ آپ اپنے جمع کرائیں کاغذ, تو ہم الیکشن لڑیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ الیکشن میں آزاد تھا, اور اس میں پھر مسلم لیگ بھی تھی IGI کی حیثیت سے, جو اتحاد تھا, جی, اور پیپلز پارٹی بھی تھی, اور دونوں کے بڑے منجے ہوئے سیاستدان, راجہ ظفر الحق صاحب IGI سے تھے, اور راجہ انور صاحب جو بڑے مشہور وکیل ہیں لاہور سے, وہ پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے. بہرحال وہ حلقے میں تو الیکشن, مجھے تو سمجھ بھی نہیں تھی الیکشن کیا ہوتا ہے, لیکن حلقے کے لوگوں نے الیکشن لڑا, اور بڑی ایک کلوز فائٹ میں تقریباً 45,000 کچھ 100 میرے تھے, 44,000 کچھ 100 IGI کے تھے, اور 42,000 کچھ 100 جو تھے وہ پیپلز پارٹی کے تھے. اور اس میں جو حیران کن بات یہ تھی کہ بہت سے علاقوں میں مردوں کے پولیس اسٹیشن میں ہار گیا. اچھا. اور عورتوں کے پولیس اسٹیشن میں پہلے نمبر پہ تھا, مردوں کی سائڈ پہ اسی گاؤں میں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بڑا عجیب, تو وہ ایک افیلیشن کا, ایک تعلق کا, یا جو میرے والد صاحب نے کام کیا تھا اس کا ایک ووٹ تھا, تو وہ باقی سیاسی جماعتوں پر حاوی رہا. بس وہ سفر ہے 88 سے, اور آج 2024 ہے, سفر جاری ہے. سفر جاری ہے. تو اللہ کا کرم ہے, الحمدللہ. مشکل وقت بھی آئے, اپوزیشن بھی آئی, میں زیادہ عرصہ اپوزیشن میں گزارا ہے, حکومت بھی آئی, تو ہم لوگ کام کرتے رہے. اچھا, آپ کو لگتا ہے, آپ نے دیکھو کہ دونوں طرف وقت گزارا ہے, پاکستان میں ریئل اپوزیشن ہوتی ہے, یا کہیں نہ کہیں وہ آپس میں بیک اینڈ پہ اکٹھے ہوتے ہیں, بس عوام کو یہ دکھانا ہے اور یہ کرنا ہے, یا آج یہ ہو رہا ہے؟ نہیں, ریئل اپوزیشن ہوتی ہے, لیکن پھر اس میں جو ہمارے دیکھیں جو 88 کے بعد جو ہوا, اسٹیبلشمنٹ کا ہمیشہ ایک اثر رہا ہے پاکستان میں, کیونکہ ماشاء اللہ کے لمبے دور رہے ہیں. کسی کو اچھا سمجھا جاتا ہے, کسی کو برا سمجھا جاتا ہے, آج کا اچھا کل کا برا ہو جاتا ہے, آج کا برا کل کا اچھا ہو جاتا ہے. وہ ایک سرکس لگی رہی. 88 میں بے نظیر بھٹو صاحب آئی, 90 میں میاں صاحب آ گئے, 94 میں محترمہ پھر آ گئی, 97 میں میاں صاحب پھر آ گئے, پھر وہ ماشاء اللہ کا ٹائپ لگ گیا, تو پھر ایک اور پھر سلسلہ شروع ہو گیا. تو ہم نے تو حقیقی اپوزیشن ہی کی ہے. میں نے سیکھا اپوزیشن میں نے کبھی کوئی حکومتی عہدہ نہ مانگا, نہ میں نے اس کا پیچھا کیا. تو میں تو زیادہ دل اپوزیشن میں لگتا تھا, اس میں آدمی بہت کچھ سیکھتا ہے. تو میں نے گراس روٹ سے جو پارلیمنٹری پالیٹکس سے سیکھی ہے. میں کمیٹی کا ممبر تھا, پھر کمیٹی کا چیئرمین بنا, پھر پرائیویٹائزیشن میں مجھے موقع ملا کام کرنے کا, جو پہلی پرائیویٹائزیشن پاکستان میں ہوئی تھی. اس کے بعد میرا ایک ہمیشہ سے ایک شوق رہا ہے بچپن سے جہازوں کا, فلائنگ کا. تو 97 میں میاں صاحب پرائم منسٹر تھے, 2/3 اکثریت تھی,
تو انہوں نے مجھے کہا جی آپ پی آئی اے میں جائیں, پی آئی اے چلائیں. تو میں نے بڑا منع کیا, میں نے کہا جی یہ ادارہ اب ہم پرائیویٹائز کر رہے ہیں, اس کو پرائیویٹائز ہونا چاہیے, یہ چلنے کے قابل نہیں ہے, اس کے اندر بہت سی مشکلات ہیں اور حکومت کاروبار سے نکل رہی ہے اور یہ سب سے مشکل کاروبار ہے. بہرحال میں پی آئی اے چلا گیا, 2.5 سال میں نے وہاں گزارے. اس کے بعد جیل میں تیارہ سازش کیس میں جیل میں چلے گئے, تقریباً 2 سال وہاں رہے. اس کے بعد بڑا دباؤ رہا مشرف صاحب کے زمانے میں کہ کاف لیگ جوائن کریں, تو بہرحال میں نے وہ جوائن نہیں کیا. تو پھر فارم 47 آڑے آ گیا. ابھی میں نے آپ سے اس میں 2 سوال نکلا ہے, لیکن میرا خیال ہے پہلا سوال ہم اسی پی آئی اے کی طرف پہلے جاتے ہیں, دوسرا ہم بعد میں آئیں گے وزیر اعظم کی طرف. 97 سے بلکہ اس سے بھی پہلے سے پرائیویٹائز کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, لیکن آج تک پرائیویٹائز ہو نہیں سکی. اور ہم کوئی بھی ادارہ پاکستان میں دیکھتے ہیں جو سرکاری ادارہ وہ لاس میں جاتا ہے اور اسی کے مقابل جو پرائیویٹ ہے وہ پروفیٹیبل ہوتا ہے. جس طرح ایئر بلو کی ہم بات کر لیں تو اچھا چل رہا ہے, اگر ہم پوسٹ آفس جائیں تو لاس میں, ٹی سی ایس کو دیکھیں تو وہ کامیاب ہے. اس کی کیا ریزن ہے؟ نہیں, بڑی سمپل ریزن ہے کہ حکومت کاروبار نہیں کر سکتی, کاروبار میں فیصلے کرنے ہوتے ہیں. حکومت کے نظام میں فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو میں جتنا عرصہ پی آئی میرا میں فیصلے کرتا رہا, کیونکہ میں حکومت کے پاس نہیں گیا. میں نے کوئی حکومت سے پیسہ نہیں مانگا, میں نے ان سے کوئی کنسیشن نہیں مانگی, تو میں نے اس کو ایک کاروبار کے طور پہ چلایا. لیکن میں نے اس وقت بھی بڑی ڈیٹیل میں گورنمنٹ کے لیے ایک رپورٹ بنوائی کہ پی آئی کا مستقبل کیا ہوگا. اور اس میں بنیادی بات یہ تھی کہ اگر پرائیویٹائز نہیں کریں گے تو بہت نقصان میں جائے گی. اور آج بدقسمتی سے ہم تقریباً $2 ارب سے زیادہ نقصان پی آئی نے برداشت کیا ہے. سر نقصان کی کیا ریزن ہے؟ پی آئی کی دیکھیں ٹکٹیں ملتی نہیں ہیں, پرائس بہت ہائی ہوتی ہے, دوسری ایئر لائن میں آدھا جہاز خالی بھی ہوتا ہے وہ پروفٹ میں جا رہی ہوتی ہے. لاس کی مین ریزن کیا ہے؟ دیکھیں دنیا میں سب سے مشکل کاروبار اگر کوئی ہے نا وہ ایئر لائن ہے. ایئر لائن کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر آپ نے لکھ پتی بننا ہو نا تو ایئر لائن آپ کو لکھ پتی بنا دیتی ہے اگر آپ کروڑ پتی ہو. اچھا ٹھیک ہے, تو اس لیے اگر آپ ارب پتی ہو تو آپ کو کروڑ پتی بنا دے گی. ٹھیک ہے, یہ واحد کاروبار ہے جو تقریباً 100 سال پرانا ہے دنیا میں. اور اس کی مجموعی طور پر ایئر لائنز نے آج تک خسارہ حاصل کیا ہے. مجموعی طور پر جتنی ایئر لائنز بنی ہیں مجموعی طور پر وہ خسارے میں ہی رہی ہیں. یہ کاروبار خسارے میں ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں گورنمنٹ سیکٹر جب ہوگا نا تو فیصلے آپ نہیں کر پائیں گے وقت پہ, آپ پروکیورمنٹ نہیں کر پائیں گے. مثلا میں پرائیویٹ ایئر لائن ہوں, میں نے جہاز لینا ہے, ہمارا بورڈ اپروول دے گا ایک دن میں, وہ کہے گا ٹھیک ہے یہ جہاز آپ لے لیں. پی آئی اے میں یہ سال کا پروسیس ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نے ایئر بس لینا ہے وہی لینا ہے. ٹھیک ہے, آپ ٹینڈر کرائیں گے تو ٹینڈر سے یہ کام نہیں ہو سکتے. یہ مثلا میں نے ایک مثال آپ کو دی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا بدقسمتی سے پی آئی اے کا جو کلچر ہے وہ اس زمانے کا ہے جب کمپٹیشن نہیں تھا. تو وہ ایک بڑا مختلف ماحول ہوتا ہے کاروبار کا. جب کمپٹیشن آ گیا جو بنیادی طور پر ایمریٹس کی صورت میں آیا تو پھر اس کے بعد پی آئی اے کا کاروبار بھی نہیں رہا. تو اس لیے پروٹیکشن میں جب آپ کام کرتے ہیں تو اس کے اور مسائل ہیں, تو ایفیشنسیز نہیں آتی. جب ایفیشنسیز نہیں ہوں گی تو پھر آپ پروفٹ نہیں حاصل کر سکیں گے. تو پی آئی اے ایشیا میں پہلا جیٹ آپریٹر تھا. پی آئی اے کا دنیا میں ایک نام تھا, ہر جگہ فلائٹ جاتی تھیں, لیکن اس وقت کوئی کمپٹیشن نہیں تھا تو آپ بہت سا کماتے تھے. آتا ہے تو پھر آپ کو جی کمپٹیشن آتا ہے تو اصل مسئلہ یہ ہے جب کمپٹیشن آیا تو پی آئی اے نقصان میں چلا گیا. سر ابھی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آئے ہوئے پاکستان, انہوں نے ایک بڑا شکوہ کیا کہ پی آئی اے پہ میں فلائی کر رہا تھا ابھی ملائیشیا سے جب لاہور, تو انہوں نے کہا جی میں گیا ہوں, میرا سامان کچھ زیادہ تھا کہ میرے پاس کیمرے تھے, ریکارڈنگز تھی, تو انہوں نے مجھے کافی کہ سی ای او کو کال کرتے ہیں, اس نے کہا جی میں آپ کو 50% ڈسکاؤنٹ دوں گا. اور یہ کہتے میں حیران ہوا, میرے ویزے پہ لکھا اسٹیٹ گیسٹ, میں ایک دن کے کام کے لیے آ رہا ہوں اور مجھے یہ ایئر لائن کہتے ہیں. میں نے کہا مجھے نہیں چاہیے تمہارا ڈسکاؤنٹ, میں ویسے کر لیں. تو یہ ایک ویسے آپ سے سوال ہے کہ اگر آپ کی ایئر لائن ہوتی ایئر بلو تو آپ کیا انہیں آفر کرتے ہیں؟ نہیں دیکھیے بات یہ ہے, مجھے وہ ویڈیو میں نے آج صبح ہی کسی نے مجھے بھیجی ہے. جی بالکل, میں نے وہ دیکھی ہے, مجھے دکھ ہوا. دکھ پی آئی اے پہ نہیں, دکھ ذاکر نائک صاحب پہ ہوا. اچھا, میں ان کا احترام کرتا ہوں, ایک دینی اسکالر نے. جی تو آپ کو یہ ایکسپیکٹیشن ہی نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے کوئی فری میں چیز لے کر جائے گا. اگر آپ اسٹیٹ گیسٹ ہیں تو آپ اسٹیٹ سے گزارش کریں, کیونکہ پی آئی اے نے تو کاروبار کرنا ہے, ایئر لائن نے بھی کاروبار کرنا ہے. میں کمرشل ریزنز پر ان کو میں کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے, اگر کمرشل ریزنز ہوں گے. لیکن یہ توقع کرنا کہ آپ کا 300 kg سامان
جو ہے وہ پی آئی اے اس بات پہ چھوڑ دے کہ آپ جو ہیں وہ اسٹیٹ گیسٹ ہیں یا اسکالر ہیں. تو پی آئی اے کا کام کاروبار کرنا ہے, اسٹیٹ گیسٹ کی رکھوالی کرنا نہیں ہے. میں معذرت سے کہتا ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو ان کی شکایت میں وزن نہیں سمجھتا. حالانکہ میں ان کی نالج کی, ان کی شخصیت کی بہت عزت کرتا ہوں, ان کو بہت سنتا بھی ہوں, لیکن مجھے یہ ذرا صبح دیکھ کے دکھ ہوا کہ ان کی یہ ایکسپیکٹیشن تھی, اور یہی ایکسپیکٹیشن پاکستان میں ہر ایک کی ہوتی ہے. جب یہاں ایم این اے سفر کرتے ہیں کہتے ہیں جی ہمیں تو اپ گریڈ کریں, ہمیں جی ہاں وزیر جاتے ہیں ہمیں اپ گریڈ کریں, جی اس کو مفت ٹکٹ دے دیں, اس کو وہ کر دیں. اس طرح حکومت میں آپ نہیں کر سکتے. پرائیویٹ سیکٹر میں کمرشلی کر سکتا ہوں, لیکن حکومت میں جب آپ ہوتے ہیں تو آپ کو ایک جیسے رسپانسبلٹی ہے. تو اگر آج وہ ذاکر نائک صاحب کو دیں گے تو کل پھر حافظ صاحب کو دینا پڑے گا, پھر کس کو نہ کریں گے. یہ بات ذرا ہمیں اس کا احتیاط کرو. ایمریٹ صاحب کو نہیں دے گا, کوئی اور ایئر لائن نہیں دے گی. سر پاکستان میں جو آج تک جتنے بھی حادثات ہوئے ہیں, آپ ظاہر ہے آپ کا خود ایویشن کا بیک گراؤنڈ بھی ہے, فیملی بیک گراؤنڈ بھی, آپ کا اپنا شوق بھی ہے, وجہ کیا ہوتی ہے مین؟ کہیں نہ کہیں ہیومن ایرر ہوتا ہے یا ٹیکنیکل ایرر ہوتا ہے, کس وجہ سے؟ اور ایئر بلو کا بھی اگر آپ اس پہ کچھ بتانا چاہیں جو واقعہ ہوا تھا, ہیومن ایرر تھا یا ٹیکنیکل ایرر تھا؟ دیکھیں اس کے اندر بنیادی طور پہ جو آج جہاز ہیں, ایویشن اتنا میچیور ہو گیا ہے کہ یہ بہت ریئر ہوتا ہے کہ ایک ایکسیڈنٹ جو ہے وہ ٹیکنیکل ریزنز پہ صرف ہو جائے, صرف ٹیکنیکل ریزنز پہ. اس میں ہمیشہ ہیومن ایرر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب میں بہت سرپرائز ہوں گا کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو ایسا ہوا ہو جس کے اندر ہیومن ایرر نہ ہو. ہیومن ایرر بھی ایک غلطی سے نہیں ہوتا, ایک سیریز آف غلطیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اور جب آپ ان غلطیوں کی تہہ تک جاتے ہیں, ایویشن میں جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے ایکسیڈنٹ کی وہ بہت ڈیپ ہوتی ہے, اور اس انویسٹیگیشن کی ایک بڑی خاص بات ہوتی ہے کہ وہ کسی پہ الزام نہیں ٹھہراتے کہ یہ شاہد صاحب نے غلطی کر دی, حافظ صاحب نے غلطی کر دی. پائلٹ اب دو بیٹھے کاکپٹ میں, ٹھیک ہے, وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے اس نے یہ غلطی کی, اس نے یہ غلطی کی, یا گراؤنڈ کنٹرولر نے غلطی کر دی. ٹھیک ہے, وہ اس غلطی کی بنیاد پہ جاتے ہیں کہ ہوا کیا. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں تو ایک سسٹمک ایرر بھی ہوتا ہے, سسٹم کے اندر ایک خرابی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو انویسٹیگیشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز پھر نہ ہو. ٹھیک ہے, تو یہی ہر حادثے میں, ہر حادثہ ایک لرننگ ایکسپیرینس ہوتے ہیں ایویشن کے لیے. کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل سمجھ سے باہر ہوتے ہیں, لیکن ان کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بھی ایک بنیاد آپ کو بہت پہلے کی نظر آتی ہے کہ وہ بنیاد کیا ہے, کوئی انڈیکیشن اس کی تھی, وہ انڈیکیشن ہوتی ہے. کلچر ایک بہت بڑی ایشو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کاکپٹ کے اندر کیا کلچر ہے. جس طرح ایک ایئر بلو کا جو حادثہ ہوا, جی, اس کے اندر بائیں سیٹ پہ جو کیپٹن تھے وہ پاکستان کے سب سے تجربہ کار پائلٹ تھے. ٹھیک ہے, پہلے آدمی تھے جنہوں نے 25,000 گھنٹے پورے کیے تھے. ٹھیک ہے, جو دائیں سیٹ پہ بیٹھے تھے وہ F-16 کے اندر آج بھی آپ ان کا نام کسی کو بتائیں جو F-16 پائلٹ ہیں اس زمانے کے, تو آپ کو بتائیں گے کہ اس سے بہتر پائلٹ کوئی نہیں تھا. لیکن وہ ایک کلچر کا کلیش تھا. اب اس میں ڈیٹیل میں اگر آپ کبھی علیحدہ بات کر لیں, وہ ایک سسٹمک ایشو بن گیا تھا. ٹھیک ہے, اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا, تو وہ ذمہ داری اگر آپ ذمہ داری ڈالنا شروع کریں بہت دور تک جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح پی آئی اے کا جو ایکسیڈنٹ ہوا کراچی میں, جی بالکل, اب وہ ایک ناقابل یقین ایکسیڈنٹ ہے. میں قریب آ کے دوبارہ وہ جا رہا ہے, اور نہیں قریب نہیں, وہ تو دیکھیں وہ وہاں سے شروع نہیں ہے, جب سے وہ فلائٹ شروع ہوئی تو وہ شروع ہوا وہاں شروع سے. آپ اس فلائٹ کو سارا دیکھیں, یہی بات ایئر بلو کے جہاز کی بھی ہے. ایئر بلو کے جہاز میں جو ریکارڈنگ لگی ہوئی تھی وہ 2 گھنٹے کی تھی, نارملی 30 منٹ کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں پوری فلائٹ اویلیبل ہے. ٹھیک ہے, تو شروع سے ہی اس فلائٹ کے اندر مسائل پیدا ہو رہے تھے, اور وہ ایک کلچرل ایشو تھا بٹوین دا پائلٹس. مجھے بھی اس پہ ایک ہمارے دوست ہیں, انہوں نے مجھے کچھ اس بارے میں ڈیٹیل بتائی کہ وہی جو آپ اشارہ دے رہے ہیں, انہوں نے بھی سیم مجھے یہی بات. اب جو پی آئی والا جو ایکسیڈنٹ ہے وہ تو بہت سیریس ایک کلچر کے اندر جو پائلٹس کا کلچر ہے وہاں پر اس کی نشاندہی کرتا ہے. بہت سی ڈیپ فلاز ہے. چلیں جی, اللہ تعالیٰ بہتر کرے آگے جو بھی چیزیں انشاءاللہ. اب آتے ہیں تھوڑا سا پولیٹکس کے اوپر. آپ کو وزیر اعظم بنانے کا جب فیصلہ کیا گیا تو آپ کو پتا تھا, آپ کا اپنا شوق تھا, آپ نے کہا تھا, یا یہ اچانک ہی فیصلہ ہوا؟ اور آپ نہیں, مجھے کوئی پتہ نہیں تھا, نہ مجھے شوق تھا, نہ میں نے کبھی اس بات کی خواہش کی ہے. میں
MNA الیکٹ ہوتے ہوتے شاید 6 دفعہ الیکٹ ہو چکا تھا, 26 سال گزر گئے تھے, اس کے بعد میں وزیر بنا. مجھے کوئی PMLN کا لیڈرشپ, کوئی شخص کہہ دے کہ میں نے کبھی کوئی عہدہ مانگا ہو, چاہے وہ پارٹی کا ہو چاہے وہ حکومت کا ہو. مجھے جب انہوں نے کہا 2013 میں وزارت کا, اس سے پہلے 2008 میں ایک کولیشن گورنمنٹ بنی, میں نے کبھی عہدوں کی پیچھا نہیں کیا. بہرحال میاں نواز شریف صاحب کی ہمیشہ شفقت رہی ہے, ان سے ایک واسطہ ہے, ایک تعلق ہے بہت پرانا. تو انہوں نے لسٹ جب دیکھی وزیروں کی تو انہوں نے کہا جی میرا اس کا نام کیوں نہیں ہے. تو بہرحال وہ میرے دوست جو تھے میرے پاس آئے, انہوں نے کہا جی کہ آپ بتائیں کون سی وزارت چاہیے. میں کہا میں وزارت کا امیدوار ہی نہیں ہوں, میں تو کولیشن گورنمنٹ جانا نہیں چاہتا. بہرحال وہ وہاں پر کافی انہوں نے بہر اصرار کیا, تو بالآخر کامرس منسٹری مجھے انہوں نے کہا جی آپ یہ کامرس منسٹری باقی تو ہو گئی ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, مجھے پتا تھا حکومت چلنی, 6 ہفتے میں حکومت ختم ہو گئی. اس کے بعد 13 کی حکومت آئی, تو میں نے کبھی پیچھا نہیں کیا. میرے پاس کہا گیا کہ یہ وزارت یہ, میں کہا جی میں اس کام میں یہ کام میں نہیں کر سکتا جو آپ کہہ رہے ہیں, تو اس لیے مجھے کوئی, آپ دوسروں کو خوش کریں, مجھے کوئی ناراضگی نہیں, کوئی خواہش نہیں ہے. بہرحال بالآخر پیٹرولیم کا فیصلہ ہوا, میاں صاحب نے کہا کہ جی پیٹرولیم آپ نے کرنی ہے. تو میں نے 4 سال 2 مہینے پیٹرولیم منسٹری میں کام کیا, اور اچھا کیا برا کیا, وہ آپ جو یہ فیلڈ ہے, سب سے زیادہ پیسے بنتے خرچ ہوتے جو ہیں وہ پیٹرولیم منسٹری میں ہیں, یا وہاں کوئی چیز بھی ارب روپے سے کم نہیں ہوتی, بلکہ اکثر بات ارب ڈالر کی ہوتی ہے. بہت اس میں ایک ہائی لیول کی, یعنی اگر آپ کرپشن کرنا چاہیں تو سب سے زیادہ مواقع نہیں, کرپشن تو آپ ہر جگہ کر سکتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو کاروبار ہوتا ہے نا, وہ وہاں اربوں روپے اربوں ڈالر میں ہوتا ہے. جی, کرپشن کرنا چاہیں بالکل کرپشن کے مواقع ہیں. اگر آپ دکان کھول لیں تو ہر منسٹری میں آپ کو موقع ملے گا, لیکن جو یقیناً جو پیٹرولیم کا پیسہ اتنا زیادہ چل رہا ہوتا ہے تو وہاں پر زیادہ چانسز ہیں. تو بہرحال میں نے کام کیا, اچھا تھا برا تھا. نیب نے ہر قسم کی انویسٹیگیشن کی, بعد میں 38 انویسٹیگیشن میں بھگتی ہے. تو اللہ کا کرم ہے کہ آج تک نہ کوئی الزام بڑے لگائے لوگوں نے, بڑے کیس چلے ہیں. میں نے تقریباً 17 سال نیب کی عدالتوں میں گزارے ہیں. ابھی پچھلے مہینے آخری کیس ختم ہوئے. تو اس کے بعد جب حکومت ٹوٹ گئی 2017 میں, میں ہمیشہ پارٹی میں بیک بینچر تھا. بس کوئی پارٹی کا عہدہ نہ کبھی تھا نہ میں نے اس کی خواہش کا اظہار کیا. تو میٹنگ بلائی گئی 28 جولائی کو, اسمبلی ٹوٹی, 29 کو میٹنگ بلائی گئی, اور وہاں پر میاں صاحب نے کہا کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ شہباز صاحب وزیر اعظم بنیں گے, اور چونکہ وہ پنجاب میں الیکٹ ہوں گے تو 6 یا 7 ہفتے لگ جائیں گے, اس وقت تک شاہد عباسی صاحب جو ہے وہ پرائم منسٹر ہوں گے. تو ان کا دعا کریں. ہاتھ کھڑا کیا. میں کہ کس بات کی, میں کہ 1 منٹ میری بات سنیں. میں کہ آپ کس بات کی دعا کر رہے ہیں؟ میں تو امیدوار ہی نہیں ہوں, آپ نے مجھ سے مشورہ کیا ہے. بہرحال وہاں بڑی تلخی ہو گئی. بہرحال یہ بات آپ نے سننی ہو تو جو باقی 28 لوگ وہاں موجود تھے, ٹھیک ہے, جس میں شہباز صاحب بھی تھے, ان کے بیٹے بھی تھے, میاں صاحب کی فیملی کے یہ لوگ تھے وہاں پر, کیپٹن صفدر صاحب بھی تھے, مریم نواز صاحبہ بھی تھیں, باقی سب PMLN کی ساری لیڈرشپ وہاں موجود تھی. آپ ان سے کسی سے کبھی سوال کریں کہ وہاں کیا بات ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو بہرحال میں نے کیا, میں نے جو میرا پارٹی نے مجھے ایجنڈا دیا تھا اس کو بھی پورا کیا, پارٹی کی ساکھ کو بھی میرے خیال میں برقرار رکھا, جو ضرورت تھی ملک کی وہ بھی پوری کی. تو اس میں مجھ سے کوئی بھی سوال کر سکتا ہے آپ نے کوئی اچھا کام کیا, نہیں کیا ہے, برا کام کیا, لیکن میں نے محنت کی. میں ہر روز تقریباً 12 سے 14 گھنٹے میں کام کرتا تھا, اور جس دن ہم نے حکومت چھوڑی پورے 10 مہینے ایک دن بھی نہ اوپر تھا نہ کم تھا, تو PM سیکریٹریٹ میں کوئی بھی سمری رہتی نہیں تھی, پینڈنگ میں نہیں تھی, کوئی پینڈنگ سمری نہیں تھی. وفاقی حکومت چلتی سمریز پہ ہے. وفاقی حکومت کام وزیر اور سیکرٹری کرتے ہیں اور سمری بھیجتے ہیں پرائم منسٹر کو, وہ اس کو ایگزامن کرتے ہیں, اپنی رائے دیتے ہیں, اس کے بعد کیبنٹ میں جاتی ہے, وہاں ڈیبیٹ کے بعد اپروو ہوتی ہے ایز سبمٹڈ یا امینڈڈ. تو یہ طریقہ ہوتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کا. تو میں نے اس میں کام کیا اللہ کے کرم سے. میں ایک پارٹی کا نمائندہ تھا,
ہم نے آئینی ترمیم بھی کی جس کی آخر میں سب مخالفت کر رہے تھے, پھر بھی ہو گئی. تو اللہ کا کرم ہے کہ وقت گزر گیا, اور میرے خیال میں اگر وہ الیکشن چوری نہ ہوتے, اور یہ ٹوٹی حکومت تھی, صرف حکومت ٹوٹی نہیں تھی, رشتے بھی ٹوٹے ہوئے تھے, جوڈیشری بھی ہمارے خلاف تھی, فوج بھی ہمارے خلاف تھی, اس کے باوجود ہم کام کرتے رہے. اچھا, اس پہ میں ابھی مزید بھی آؤں گا, لیکن ابھی میں اس میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ اتنے قریب تھے, پرائم منسٹر تک رہے, پھر یہ دوریاں کیوں ہوئیں؟ مطلب اگر ہم پیپلز پارٹی میں دیکھیں تو بلاول صاحب کے پیچھے بھی لوگ کھڑے ہیں, پرانے لوگ بھی کہہ رہے ہیں, لیکن آپ کا شاید یہ تھا کہ مریم جو ہماری بیٹی ہیں, بچی ہیں, تو اب ان کے ہم انڈر کام کریں گے. اس میں کیا؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. اچھا, کیونکہ آپ کے بارے میں لوگوں نے مطلب جو نہیں, لوگ تو ہر قسم کی بات کرتے ہیں. اچھا, پھر آپ کا مین اختلاف کیا ہوا؟ میرے گواہ جو مسلم لیگ میں ہے نا جی, وہ میاں نواز شریف صاحب ہیں. اچھا, میرے بارے میں جو وہ بات کریں گے وہ درست ہے, میں اس کو چیلنج نہیں کروں گا. اچھا, حقیقت یہ ہے میں اچھے برے وقت میں ہمیں سکھایا نہیں گیا کہ کسی کی کو چھوڑ دے, خاص طور برے وقت میں. میرے تربیت میں یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اچھے برے وقت میں مجھے یہ بھی پتا ہے کہ 1999 میں جب مشرف حکومت آئی ہے تو جو لوگ پی ایم ایل این کے ساتھ رہ گئے تھے وہ آپ ایک ہاتھ کی انگلیوں پہ گن سکتے تھے. بالکل ایسے, اور میں ان کے نام بھی بتا سکتا ہوں, لیکن وہ بات علیحدہ ہے. ٹھیک ہے. تو میں میاں صاحب کے برے وقت کا ساتھی ہوں. اچھے وقت میں آپ کو بہت سے ساتھی مل جاتے ہیں, دوست مل جاتے ہیں. تو اس بات کو میاں صاحب اپریشیٹ کرتے ہیں, جس کا اظہار انہوں نے 186 MNAs میں سے میرا نام جس نے نہ کبھی خواہش کا اظہار کیا ہے, جو نہ آپ کے ہمیشہ بیک بینچز میں بیٹھتا تھا, تو جب وقت آیا تو انہوں نے میرا انتخاب کیا. تو اس کے بعد ہم اپوزیشن میں چلے گئے. میں 2018 میں الیکشن ہار گیا, پھر فارم 47 آ گیا. پھر میاں صاحب نے مجھے بلایا کہ آپ الیکشن لڑیں لاہور سے. میں نے کہا جی میں ہار گیا ہوں, میں الیکشن نہیں لڑنا چاہتا ہوں. کہ نہیں, یہ بہرحال اس پہ کافی ڈیبیٹ ہوئی, بھی ایک لمبی کہانی ہے. بہرحال انہوں نے کہا جی کہ آپ الیکشن لڑیں گے, یہ پارٹی کی اور میری ضرورت ہے, آپ نے الیکشن لڑنا ہے. تو لاہور سے میں نے الیکشن لڑا, اور میاں صاحب نے اس حد تک کہا کہ اس الیکشن میں کوئی خرچہ آپ نہیں کریں گے, میں کروں گا, یہ میری ضرورت ہے. میں نے اپوزیشن کی اور پارٹی کو آرگنائز کیا. مجھے میاں صاحب نے بلا کر کہا کہ جی آپ یہ پارٹی میں سینئر نائب صدر کا عہدہ ہے, یہ آپ لے لیں. میں کہا جی میں عہدے کے بغیر بھی, انہوں نے کہا نہیں عہدے کی ضرورت ہوتی ہے آپ کریں. تو میں پارٹی میں شہباز صاحب صدر تھے, میں سینئر نائب صدر تھا. ٹھیک ہے. میں نے اس وقت بھی میاں صاحب کو اور مریم بی بی دونوں کو یہ بتایا کہ جناب میں نے نہ کبھی ماضی میں عہدہ لیا ہے, نہ میں عہدوں کا طلبگار ہوں, لیکن مجھے نظر آ رہا ہے کہ پارٹی میں ایک جنریشنل چینج آئے گا. تو میں کہ جب بھی وہ جنریشنل چینج آیا تو میں اس عہدے پہ نہیں رہ سکوں گا. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ میں کہ آپ کے لیے آتا ہے, حمزہ صاحب کے لیے آتا ہے, کوئی اور آتا ہے, کیونکہ یہ نہ میرے لیے اچھا ہے نہ ان کے لیے اچھا ہوگا. تو میں اس عہدے پہ نہیں رہ سکوں. میں پارٹی کے ساتھ ہوں, ٹھیک ہے, بٹ میں عہدے پہ نہیں رہ سکوں گا. نہ اس سے پہلے رہا ہوں, لیکن اس دن مجھے یہ عہدہ چھوڑنا پڑے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ ہم نے بینظیر بھٹو کو دیکھا تھا, ہم میاں صاحب کے ساتھی ہیں. ان کے بینظیر بھٹو جب آئی ہیں تو وہاں ان کے بھی انکلز تھے جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھی تھے. تو ان کی وجہ سے وہ نہ پارٹی چلی, نہ حکومت چلی, نہ بینظیر بھٹو صاحبہ آگے چل پائیں. تو میں نے کہا آپ کو فری ہینڈ ہونا چاہیے جب بھی حالات آئے. تو بہرحال اپوزیشن ہم نے کی. اپوزیشن اتنی مؤثر تھی کہ ہمیں گرفتار کرنا پڑا انہیں. میں اور احسن اقبال صاحب 2 لوگ تھے جو ہم جاتے تھے, بات کرتے تھے, تو اس پر گرفتار کر لیا ان کو. تو کوئی بات نہیں, گرفتار ہو گئے. تو کیس ویس بھی بڑے سے بنا دیے. بہرحال پھر ہمیں رہائی بھی مل گئی. اور اس کے بعد ہماری ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ مسلم لیگ نون اٹھایا ہوا تھا. حکومت 2022 میں عدم اعتماد ہو گیا. جی بالکل. تو میری اس وقت رائے یہ تھی کہ آپ حکومت نہ بنائیں, آپ الیکشن میں جائیں. اور میں نے اس کا اظہار ٹی وی پروگرام میں بھی کیا. ٹھیک ہے. لیکن جو وجوہات بھی تھی, پارٹی نے فیصلہ کیا حکومت بنانے کا. میرا زندگی میں ایک ہمیشہ اصول رہا ہے کہ آپ اختلاف رائے کر سکتے ہیں, اس کے بعد اگر جب جماعت فیصلہ کر دے آپ کا فیصلہ بن جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ میں آج کہنے کے قابل نہیں, میں نے یہ کہا تھا اور انہوں نے سنا نہیں تھا تو انہوں نے غلطی کر دی, یہ بات نہیں ہے. باجوہ صاحب کی سینشن ہوئی, میں اس کے خلاف تھا,
ایکسٹینشن دینے کے خلاف نہیں تھا, ترمیم کے خلاف تھا جو قانون میں ہوئی تھی, لیکن پارٹی نے فیصلہ کیا, میرا فیصلہ بن گیا. تو بہرحال وہ بن گئی. میں نے کہا جی میں حکومت جوائن نہیں کروں گا, مجھے بڑا دباؤ, میاں صاحب نے بھی کہا, بہت سے شہباز صاحب نے بھی کہا. میں نے کہا جی میں کابینہ میں نہیں جا سکتا, لیکن میں آپ کو پیٹرولیم پاور کے کام کر دوں گا, یہ میں آپ کو ذمہ داری اٹھاتا ہوں, وزیر ملک کے ساتھ کام کروں گا. بہرحال وہ حکومت کسی وجہ سے فیصلے نہیں کر پاتی تھی, ایک خوف کا ماحول تھا حکومت کے اندر, نیب سے ہر آدمی خوف زدہ تھا, تو انہوں نے کوئی فیصلے نہیں کیے. تو میں نے پھر کچھ عرصے بعد میں نے کہا جی میں اب اس کا حصہ میں, مجھے اب معاف کر دیں, میں کام کرتا ہوں, فیصلے نہیں کرتے, اور میں کہ میں ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہوں, اب لکھ دے گے نیب کو کہ جی یہ اس نے کیا, ہم نہیں کر رہے تھے. تو وہ نہیں فیصلے ہوئے, اور جب حکومت فیصلے نہیں کرتی نقصان ملک کا ہوتا ہے, ملک آگے نہیں چلتا. اس دوران میری میاں صاحب سے بہت سی ملاقاتیں, میں لندن جا کے ان سے ملتا رہا, اور میں نے ان کو بتایا کہ ہماری سیاست جو ہے یہ خسارے میں جا رہی ہے, کیونکہ ہم نے نعرہ دیا تھا ووٹ کو عزت دو, جو آئین کا راستہ تھا. لیکن اب ہم اس راستے سے ہٹ گئے اور ہم اقتدار کے راستے پر چل پڑے, یہ ہر قیمت پہ اقتدار. اور میں نے کہا یہ وہی راستہ ہے جس پہ عمران خان آیا تھا, اور عمران خان 3 سال 8 مہینے میں ختم ہو گیا تھا. اگر اس کی حکومت رہتی یا اس وقت الیکشن ہوتے 2022 میں, آپ یقین کریں 50 سیٹیں لینا بڑی بات تھی عمران خان کے لیے. تو میں نے کہا یہ بڑا نقصان. بہرحال اس میں پھر میں نے میاں صاحب کو ایک دن تقریباً 23 کے شروع میں نے ان کو لندن میں کہا جی میں اب الیکشن نہیں لڑ سکوں گا, میں پارٹی کے معاملات, اس کی سیاست سے مجھے اتفاق نہیں ہے, تو میں الیکشن نہیں لڑ سکتا. بہرحال وہ جو بات بھی ہوئی وہ علیحدہ ہے, اور میرا ایک اور اصول زندگی میں رہا ہے کہ جو باتیں دو افراد کے درمیان ہو وہ وہیں پہ رہنی چاہیے, ان کو بعد میں پبلک کی زینت بنانا مناسب بات نہیں ہوتی. لیکن میں نے یہ ان کو کہہ دیا, انہوں نے اس بات کو قبول کر لیا. اور جب ایک آدمی جو 9-10 الیکشن لڑا ہو وہ کہے کہ وہ الیکشن نہیں لڑ رہا, تو پھر یہی مقصد ہوتا ہے کہ میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا. بدقسمتی سے سیاست میں آپ کے ذاتی رشتے اور سیاسی تعلق یہ یکساں ہو جاتا ہے. تو میاں صاحب سے 35 سال کا تعلق ہے, اور بہت برے وقت میں بھی اچھے وقت میں بھی ہم ساتھ رہے ہیں. ان کی ہمیشہ بڑی شفقت رہی ہے, ان کا میں بہت احترام کرتا ہوں. مجھے 35 سال میں کبھی انہوں نے کرپشن کے لیے نہیں کہا. ایک نیریٹو بنایا گیا ہے, مجھے کبھی نہیں. میں پی اے کا بھی چیئرمین رہا ہوں, میں پروٹیکٹ منسٹر بھی رہا ہوں. تو میاں صاحب کے بارے میں میں نے نہ کسی آدمی سے سنا ہے کہ کسی نے کسی کو کوئی انہوں نے کرپشن کی ہے. تو اس لیے تو میرے لیے بڑا یہ مشکل کام تھا کہ میں, کیونکہ وہ رشتہ وہ متاثر ہوتا ہے جب آپ سیاست اکٹھی نہیں کر رہے, تو ایک ذاتی رشتہ جو پوری زندگی میں محیط ہو, 35 سال پوری زندگی ہے, ایک عرصہ ہوتا ہے. تو اور میرے والد صاحب کی بھی ان سے بہت شفقت تھی. میاں صاحب اور ان کا ایک بہت اچھا رشتہ تھا. تو ابھی کچھ اسلام دا کچھ تعلق ہے یا نہیں؟ میاں دیکھیں تعلق بڑے بھائی کو نبھانا ہوتا ہے. میرا میاں صاحب سے ہمیشہ رشتہ یہ رہا ہے کہ انہوں نے طلب فرمایا تو میں چلا گیا. میں نے سوائے جتنا عرصہ وہ لندن میں رہے ہیں, جتنے میں جب جاتا تھا انہیں بتا دیتا تھا میں اس دن یہاں پہ ہوں, اگر آپ ملنا چاہیں تو میں حاضر ہوں. اس کے علاوہ میں نے ان سے کبھی ٹائم نہیں مانگا. تو وہ ذاتی طور پہ آج بھی یاد کریں, مشاورت کرنا چاہیں میں حاضر ہوں. لیکن مجھے مسلم لیگ نون کی آج کی سیاست سے بالکل اتفاق نہیں ہے, میں اس کے ساتھ نہیں چل سکتا. اچھا, اب تھوڑا سا اس طرف آتے ہیں کہ نواز شریف صاحب پرائم منسٹر اور شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر, دونوں میں آپ کی نظر میں دونوں میں بہتر کون ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے. اچھا, کیا اگر کچھ بنیادی باتیں آپ بتا دیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا چیزیں میاں صاحب کے اندر بہتر تھی بڑے میاں صاحب میں؟ دیکھیے بات بڑی سیدھی ہے, ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہیں. حکومت جو ہوتی ہے یہ ایک ٹرسٹ کا رشتہ ہوتا ہے, اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے. آپ وزراء قابل لگائیں اور ان پہ اعتماد کریں, پھر حکومت چلتی ہے.
دوسری بات یہ ہے کہ وفاقی حکومت میں اور صوبائی حکومت میں بڑا فرق ہوتا ہے. صوبائی حکومت بدقسمتی سے جو کچھ وزیر اعلیٰ کے منہ سے نکلتا ہے اس کو بیوروکریسی ایک ڈائریکٹو کہتی ہے, اس کو لکھ لیتے ہیں اور ڈائریکٹو کہتے ہیں. وہ عمل درآمد کرنے کے قابل ہو یا نہ ہو اس پر چل پڑتے ہیں کہ جناب ڈائریکٹو مل گیا, آج چل پڑے. یہ بالکل غلط نظام ہے حکومت کا. حکومت اس طرح نہیں ہوتی. وفاق جو میں نے بتایا آپ کو سمری پہ چلتا ہے, سمری ڈسکس ہوتی ہے. تو میاں صاحب جو تھے, میاں نواز شریف صاحب, وہ اعتماد کرتے تھے اور آپ سے بس کہتے تھے ٹھیک ہے آپ وزیر ہیں, آپ کام کریں. مجھے انہوں نے صرف ایک دفعہ میری ان پہ 4 سال 2 مہینے میں ایک دفعہ منسٹری کے بارے میں بات ہوئی. انہوں نے, میں ایک ایشو تھا, میں نے ان کو سمجھایا. انہوں نے کہا دیکھیں آپ وزیر ہیں, فیصلہ آپ نے کرنا ہے, آپ فیصلہ کریں, آپ نے وزارت چلائے. یہ اعتماد ہوتا ہے, ڈیلیگیشن جسے کہتے ہیں. تو میاں صاحب انتہا درجے کی ڈیلیگیشن کرتے تھے. اس کا نقصان بھی ہوتا ہے. اگر آپ کسی نالائق یا کرپٹ آدمی پہ اعتماد کر لیں گے پھر آپ کو نقصان پہنچائے گا, کیونکہ آپ ڈیلی ڈسکس کر نہیں رہے, اعتماد کر رہے ہیں. شہباز صاحب جو ہے وہ ہر کام خود کرنا چاہتے ہیں. اچھا. اور ان کو ابھی تک وفاقی حکومت کی سمجھ نہیں ہے کہ یہاں پر سمری بن کر آتی ہے ایشو کی, وہ آپ ڈسکس کرتے ہیں سیکرٹری سے یا وزیر سے. تو اس لیے ان سے وہ وفاقی حکومت نہیں چلا سکتے. اور یہ آپ کے سامنے حالات ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ پاکستان کے حالات اور دنیا بدل گئی ہے. اب جو معاملہ ہے یہ مارکیٹ بیسڈ اکانومیز ہے. جو ایشوز ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو نہیں ہے. 1990 تک جب ایک سینٹرلائزڈ اکانومی تھی تو پاکستان ایک ایڈمنسٹریٹو ایشوز پہ چلتا تھا. اب مارکیٹ بیسڈ ہے. تو اب کہیں کیپیسٹی ہونی چاہیے اس باتوں کو سمجھنے کی اور فیصلے کرنے کی. اگر وہ وزیراعظم میں بھی نہیں ہے, اس کے وزراء میں نہیں ہے, بیوروکریسی آپ توقع نہیں کر سکتے. آپ بیوروکریسی سے مشورہ کریں گے آپ کو مشاورت ٹھیک نہیں ملے گی. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ کیپیسٹی وزیراعظم میں اور وزراء کے اندر ہو ملک چلانے کی, پھر ملک چلے گا, ورنہ نہیں چلے گا. تھوڑا سا پنجاب کی بات کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد موجودہ حالات پہ آئیں گے. پنجاب میں آپ مطمئن ہیں مریم نواز کی وزارت اعلیٰ سے؟ دیکھیں میں مطمئن ہوں یا نہ ہوں, مطمئن عوام ہوتے ہیں نہیں ہوتے, لیکن میں صرف گزارش یہ کروں گا کہ آج ملک کو بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت ہے. اگر آپ وہ نہیں کریں گے آپ حکومتیں نہیں چلا سکتے. یہ کچھ ڈیلیور نہیں کریں گی اور آپٹکس پہ حکومتیں نہیں چلتی. تو آج آپ کو بنیادی تبدیلیاں کرنی ہیں, ان کی ایک قیمت ہوتی ہے. جب تک تو پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ آج صوبائی حکومتیں دیکھ لیں, کوئی بنیادی تبدیلی نہیں ہے. آپ ایک ٹوٹی عمارت پہ کتنا عرصہ پلستر اور رنگ کرتے رہیں گے, وہ عمارت ٹوٹی ہی رہے گی. یہی حالت ہماری صوبائی حکومتوں کی ہے. ان کو سمجھ نہیں ہے کہ آج ہم نے کرنا کیا ہے. پاکستان کے اندر آپ کو میسو ریفارم چاہیے, بنیادی تبدیلیاں, کہ یہ نظام نظر نہ آئے جو آج ہے. آپ کا پولیس کا نظام ناکام ہے, آپ کا گورننس کا نظام ناکام ہے, آپ کا ہیلتھ کا نظام ناکام ہے, ایجوکیشن کا نظام ناکام ہے, ڈیولپمنٹ ناکام ہے. مجھے آپ پنجاب جیسے صوبے میں ایک سڑک 1 کلومیٹر سڑک سیدھی دکھا دیں. اب یہ دارالحکومت ہے پاکستان کا, 1 کلومیٹر سڑک سیدھی دکھا دیں, اس کے اندر کھڈا نہ ہو, وہ ٹوٹی نہ ہو. یہاں پر پچھلے سال ایک بائی پاس بنا ہے بھارکو کا, جو مری جاتی ہے بھارکو ایک جگہ آتی ہے, وہ اسلام آباد کے اندر ہے. اس کا ایک بائی پاس بنا, اس میں کچھ برج بھی تھے, کچھ فلنگ کر کے سڑک بنائی گئی. ٹھیک ہے, نئی سڑک تھی. ٹھیک ہے. 1 سال میں وہ ختم ہو گئی ہے. پتہ نہیں کتنے ارب روپیہ لگا تھا. آج وہاں پہ ساری سڑک بند ہے, ٹوٹ پھوٹ گئی ہے, بیٹھ گئی ہے, اس کے پل بیٹھ گئے ہیں, اور اب وہ ٹھیک ہو رہی ہے. کئی ارب روپے اس پہ لگے گے, اور کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہوگا. نہیں, کوئی ذمہ داری کی پوچھے گا تو ذمہ داری ہوگی نا. پھر آپ یہاں سے ایئرپورٹ, ایک نئی ایئرپورٹ کی سڑک ہے, پرانی ایئرپورٹ, آپ دونوں سڑکوں کو جا کے, یہ مین روڈ ہے اسلام آباد کی 2, آپ ان کی حالت جا کے دیکھ لیں. میں 1 کلومیٹر زیادہ, میں 100 میٹر سڑک سیدھی دکھا دیں. یہ حالت ہے پاکستان کی. آپ یقین کریں, اگر آپ کاسٹ ایڈ کریں, دبئی میں سڑک سستی بنتی ہے اور پاکستان میں مہنگی بنتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور دبئی میں اس سڑک میں 1 سینٹی میٹر 1 ملی میٹر اوپر نیچے نہیں ہوتی. بالکل نہیں ہوتا, اور وہ 20 سال قائم رہتی ہے. بالکل ایسے. یہاں سڑک 1 سال قائم نہیں رہتی.
تو کرپشن اس حد تک اس نظام میں چلی گئی ہے کہ آج آپ کچھ نہیں کر سکتے. اس نظام کو آپ کو اکھاڑ کے نیا نظام بنانا پڑے گا. وہ صلاحیت آج کی حکومتوں میں نہیں ہے, اسی لیے سب حکومتیں ناکام ہیں. ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ تھا اب تو وہ مٹ چکا ہے, سارے لوگ جانتے ہیں. آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ آپ کو لگتا ہے جو موجودہ حکومت ہے یہ ووٹ لے کے آئی ہے کسی دوسرے راستے سے آئی ہے؟ نہیں, بالکل ووٹ لے کے نہیں آئی. یہ سارا پاکستان جانتا ہے, وہ خود جانتے ہیں. میں دیکھے نا, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. سیاسی آدمی ایک جلسے میں آپ جاتے ہیں نا, آپ لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں, آپ کو وہیں پتہ چل جاتا ہے کہ حالات کیا ہیں. بالکل, کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے حق میں نعرے مار رہے ہوں گے لیکن پتہ چل جاتا ہے. تو الیکشن عمران خان جیتا ہے, یہ پی ٹی آئی جیتی ہے یہ الیکشن جو گزرا ہے؟ یعنی پی ٹی آئی الیکشن لڑی نہیں رہی تھی نا, مطلب تو انڈیپینڈنٹ جیتے. جی, میرا خیال ہے کم از کم 70-80 سیٹیں جو ہیں وہ آگے پیچھے ہوئی ہیں, شاید اس سے بھی زیادہ. میں یہ کم بتا رہا ہوں, باقی حساب آپ لگا لیں. یہ بد نصیبی, ہم نے ہر الیکشن پاکستان میں ہر الیکشن ہم چوری کرتے ہیں. کبھی ایک کو مضبوط کرتے ہیں, دوسرے کو کمزور کرتے ہیں, کبھی کسی کو کمزور, کسی کی مضبوطی کم کر دیتے ہیں, کسی کی زیادہ کر دیتے ہیں. تو اس طرح ملک نہیں چلتے. مستقبل کیا ہے پاکستان کا؟ نوجوان پریشان ہیں, ڈگریز کر کے نکل رہے ہیں, جابز نہیں ہیں, جاب ملتی ہے تو وہ اتنے کی ملتی ہے کہ اس میں تو گزارا نہیں ہوتا. سیلریز اس ریشو سے نہیں بڑھ رہی جس ریشو سے بجلی, پیٹرول اور کھانے پینے کی اشیاء بڑھ رہی ہیں. عام آدمی کے تو گزارے بہت مشکل جی نہیں کر سکتا عام آدمی گزارا, کیونکہ آپ کے خراجات ڈالر میں ہیں, آپ کی آمدن روپے میں ہے. جب ڈالر روپے کے مقابلے میں بڑھ جائے گا پھر آپ افورڈ نہیں کر پائیں گے. سلوشن کی بنیاد آئین ہے. یہ بڑا مشکل ہے کہنا اور سمجھانا, جی جی, لیکن پاکستان کے مسائل کی بنیاد جو ہے وہ آئین سے نراف میں ہے. جو ملک الیکشن چوری کر لے پھر وہ وہاں پر کیا باقی رہ جاتا ہے. تو آپ نے جب بنیاد ہی غلط ڈالی ہے تو پھر آپ توقع رکھیں گے حالات ٹھیک ہو جائیں گے, یہ ٹھیک نہیں ہوں گے. آج آپ کو مسائل آپ کے سامنے ہیں, بنیاد میں آپ کو بتا دی. جی بالکل. پاکستان کا میرا خیال ہے یہ جب سوویت یونین ٹوٹا تو بہت سے ملک بنے تھے, مشرقی یورپ بھی آزاد ہوا تھا, تو ان لوگوں کے پاس آئین نہیں تھا. تو وہ بہت سے ممالک میں گئے جہاں پر آئین بنے تھے, تو پاکستان میں آئین بنا تھا. اور پاکستان کا آئین جو ہے یہ شاید دنیا کے شاید سب سے ایکسپلیسٹ ترین آئین ہے. ایکسپلیسٹ یعنی ڈیٹیلڈ آئین ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر ایشو بھی ہیں, طریقہ بھی ہے, اور اس کی ٹائم لائنز بھی ہیں, یعنی پروسیجرز بھی ہیں, ٹائم لائنز بھی, ہر چیز دی ہوئی ہے. جو حلف ہے عہدے داروں کے وہ بھی آئین کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. آج بدقسمتی سے اس ملک کا ہر آئینی حلف اٹھانے والا آئین توڑتا ہے, ہر روز توڑتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں ملک نہیں چلتا. آج ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ حکمران نہیں ہوتا, وہ بادشاہ نہیں ہوتا, وہ وزراء میں سے ایک ہوتا ہے, اس کے پاس چند اختیارات ہیں. ہم یہاں سمجھتے ہیں جس طرح ہم نے چیف منسٹر کو بنا لیا ہے جی, صوبے کا بادشاہ, جی, جو منہ سے بات نکالتا ہے وہ حکم ہے. اس طرح ہم یہاں بھی یہ سمجھتے ہیں, لیکن یہاں آئین آڑے آ جاتا ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ملک ہے کیا, ملک کے مسائل کیا ہیں, ہم نے کیسے چلانا ہے. ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی, اور یہ سب سے بڑی جو خرابی پیدا ہو گئی ہے, ہم نے کرپٹ ترین, نااہل ترین لوگ آج اس ملک میں اعلیٰ عہدوں پر بٹھا دیے. اب آپ ان سے آپ جان کیسے چھڑائیں گے, مجھے یہ سمجھا دیں. یہ لوگ آج قابض ہو گئے ہیں. جو یہاں پر اشرافیہ کی بات ہوتی نا, یہاں پر ایک نااہل اور کرپٹ اشرافیہ آ گئی ہے. دوسرے ممالک میں اشرافیہ ہوتی ہے, اس میں عقل ہوتی ہے, اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ کرپٹ نہیں ہوتی, اپنے مفاد کو پروٹیکٹ کر رہی ہوگی. لیکن یہاں تو یہ حالت ہے. اس لیے معاملہ بہت پیچیدہ ہے. آج ایشو ہے ملک میں لیڈرشپ کا. آج ذمہ داری 6 افراد پہ ہے. فوج کے سربراہ ہیں, جوڈیشری کے سربراہ ہیں, پولیٹیکل لیڈرز ہیں. 4 بڑی جماعتیں لے لیں, 5 لے لیں, 6 لے لیں, جو آپ چاہتے ہیں. آج کیا ان کو مسائل نظر نہیں آ رہے؟ کیا ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ملک کے حالات کو سمجھیں؟
کیا ملک کے حالات مزید آئین کو توڑنے میں ہیں؟ کیا ان کو نظر نہیں آتا کہ ملک دارالحکومت 2 منزلہ کنٹینر لگا کر بیٹھا ہوا ہے؟ میں یہاں رہتا ہوں، جی جی، میں 35 سال سے رہتا ہوں، بدترین ماشاء اللہ آئے ہیں، یہ حالت کبھی نہیں دیکھی. میں ادھر ایئرپورٹ جا رہا تھا، میرے سامنے انہوں نے ایئرپورٹ کی 12 رویہ سڑک ہے کاٹ دی، کھود دی تاکہ گاڑیاں میرے سامنے. اگر مجھے آپ بتاتے تو یقین نہ آتا. میں جب وہاں پہنچا وہ کاٹ چکے تھے. آپ سوچیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں. وہ حبیب جالد صاحب نے 70 میں کہا تھا کہ تمہیں ہے گما کہ سفر کٹ رہا ہے، واہ، مجھے ہے یقین کہ منزل کھو رہی ہے. منزل کھو رہی ہے. تو آج لیڈرشپ، آج کرائسس لیڈرشپ کا یہ بیٹھے کیا ان لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ آج اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ آئینی ترامیم ہے. میں اسی طرح مارتا کہ بیٹھے تو ہوئے ہیں سارے لیکن فوکس کوئی اور ہے. سر بیٹھے ہوئے ہیں سارے لیکن میں اس بات کو کوشچن کرتا ہوں، سمجھ ہی نہیں ہے فوکس کیوں کہیں اور ہے. اور میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں، جب آپ ان عہدوں پہ ہوتے ہیں نا، ایک چیز ہوتی ہے مورل اتھارٹی، جو اخلاقی آپ کی قوت ہوتی ہے. جب آپ آئین توڑتے ہیں وہ قوت ختم ہو جاتی ہے. جب آپ اس کرسی پہ بیٹھے ہوں جو آپ کی نہیں ہے، آپ کے پاس کچھ نہیں رہتا. اس لیے یہ قدرت کا نظام ہے، آپ کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے. آج ہمارے لیڈرشپ کی عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے، ان کو نظر نہیں آ رہا ملک کے مسائل کیا ہے، نوجوان کیا سوچ رہا ہے، کیسے حل کرنا ہے. یہ لمبا سفر ہے. آج آپ سفر کا آغاز کریں گے تو کہیں پر پہنچیں گے. یہ مشکل ہے. آج مجھ سے آپ نے پہلے بھی پوچھا تھا تو میں مایوسی کا اظہار نہیں کرتا، لیکن مجھے یہاں ان لوگوں سے امید نہیں رہی. آج ملک اس حالت میں ہو، آپ یار ہاتھ پیر مارتے تو نظر آئے نا، کہ آپ صرف کنٹینر کھڑے کرنے تک رہ گئے. دنیا کا کوئی دارالحکومت بتائیں یہ 21ویں صدی کے اندر 2 منزلہ کنٹینر کھڑے کر کے، بالکل سڑکیں اپنی کاٹ کے، ٹیلی فون بند کر کے وہ ملک چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ملک چل رہا ہے تو آپ نے خود بند کر دیا. قانون آپ بناتے ہیں کہ عوام کو تکلیف نہ ہو، جلسہ چلانے کا ہم نے ایک نظام بنا دیا ہے. اب ہمارے پاکستان کے پولیٹیکل جلسوں کا اختیار جو ہے، ان کی تقدیر جو ہے وہ ڈی سی کے ہاتھ میں ہے. اور ڈی سی اگر وہ تجویز کر دے ایس ایچ او کو، ایس ایچ او جا کر پورے جلسے پر پرچہ درج کر سکتا ہے، اور ان کو ایک فرسٹ کلاس میجسٹریٹ جو ہے وہ 3 سال کی سزا قید دے سکتا ہے. یہ آج پاکستان کا قانون سپٹمبر 2024 میں بنا ہے. یہ سوچ آج ہمارے حکمرانوں جو حکمران ہیں، تو جنہوں نے یہ بنائی ان کو یہ نہیں پتا کہ کل کو ان کے ساتھ بھی یہی ہو سکتا ہے جو قانون آج بنائے. ان کو پتا ہے، ہوا ہے، سب کے ساتھ ہوا ہے. ہم نے کالے قانون بنائے تھے، ہمارے ساتھ ہوئے. میں آپ کو بتاتا ہوں، حکیم سعید صاحب کراچی میں شہید کر دیے گئے تو بڑا غصہ تھا. تو میاں صاحب نے پارٹیوں سے مشورہ کیا، ایک قانون بنا دیا گیا سمری ملٹری عدالتوں کا کراچی میں. انہوں نے جناب بس بندے پکڑتے تھے، اس کو 3-4 دن میں سزا دے کر 5-6 دن پھانسی لگ جاتی تھی. 6-7-8 آدمی شاید پھانسی بھی لگ گئے. سمری کورٹ تھی، کوئی اپیل نہیں تھی، کوئی وہاں پر قانونی شہادت کا اطلاق نہیں تھا. بس آپ کو الزام لگا، آپ ثابت کریں کہ میں نے نہیں کیا، نہیں کرے تو اندر وہ پھانسی. حالانکہ قانون یہ ہے کہ الزام لگایا تو جس نے لگایا وہ ثابت کرے گا. یہاں پر الٹا تھا. نیب بھی یہی ہے. نیب آپ الزام لگاتا ہے، آپ ثابت کریں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا. ہم نے بڑے بڑے کام کیے ہوئے. تو وہ اسٹرائک ڈاؤن کر دیا سپریم کورٹ نے. انہوں نے کہا یہ قانون غلط ہے، اسٹرائک ڈاؤن ہو گیا. میاں صاحب بڑے پرائم منسٹر تھے، 2 تہائی سے بہت برہم ہوئے. بہرحال اس کے کچھ عرصے بعد حکومت چلی گئی. 13 سازش کیس بن گیا، ہائی جیکنگ کا کیس بن گیا. میں اس میں مین ایکیوز تھا، میں پی آئی کا چیئرمین تھا. میاں صاحب بھی کو ایکیوز تھے، شہباز صاحب بھی، 9 آدمی کو ایکیوز تھے. آپ یقین کریں اگر وہ قانون ہوتا ہم 5 دن میں ہمیں پھانسی لگ جاتی. اب آپ یہ خود سوچ لیں کہ جو قانون ہم نے بنایا، سپریم کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کیا، ہم غصے میں آئے کہ اس نے بڑا ظلم کیا ہے، پاکستان میں کوئی کام نہیں ہونے دیتے، اسی کی وجہ سے آپ لوگ، اس وجہ سے ہم بچ گئے. حالانکہ پھر بھی پاکستان تعزیرات جو ہیں اس کے اندر ایک دفعہ ہے جس میں لازمی سزائے موت ہے، وہ ہائی جیکنگ ہے.
قتل میں لازمی سزا جو ہے وہ عمر قید ہے. ٹھیک ہے. اگر حالات ایسے ہوں تو پھر آپ سزائے موت دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہائی جیکنگ میں الٹا ہے, لازمی سزا سزائے موت ہے, اور اگر آپ نے عمر قید ایک اور سزا دینی ہو تو اس کے لیے آپ کو گراؤنڈز دینے پڑتے کہ کیوں میں یہ دے رہا ہوں. اچھا, تھوڑا سا میں چاہوں گا آپ اس کی تفصیل میں جائیں, کیونکہ ہمارے جو آڈینس ہے نا ان میں نوجوان لوگ بھی ہیں, بچے بھی ہیں, کئیوں کو شاید نہ پتا ہو یہ اوور آل یہ کیس تھا کیا, طیارہ ہائی جیکنگ کیس کیا تھا؟ یہ تھا کہ مشرف صاحب جو تھے وہ ملک سے باہر تھے, وہ پی اے کی فلائٹ پہ آ رہے تھے. ٹھیک ہے. تو الزام یہ لگا کہ اس فلائٹ کو ہائی جیک کر, اس کو کہیں اور بھیجنے کی کوشش کی گئی, یہ جہاز گرنے لگا تھا, یہ سب کچھ تھا, یہ پوری ایک کہانی بنائی گئی. میں اس بات کی ہر حقیقت سے واقف ہوں, میں باتیں خود سنی ہیں, خود کی ہیں. ٹھیک ہے. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. ٹھیک ہے. لیکن حقیقت یہ ہے, جب جہاز اتر گیا, مشرف صاحب اس وقت آرمی چیف نہیں رہے تھے. ٹھیک ہے. نئے آرمی چیف لگ گئے تھے, نئے لگ چکے تھے, لیکن فوج نے قبول نہیں کیا تھا, فوج نے ٹیک اوور کر لیا تھا اس وقت تک. تو اگر جہاز میں کوئی مسئلہ پیدا ہو تو پائلٹ وہ ایک لاگ بک ہوتی ہے اس میں لکھ دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور ساتھ جو کاکپٹ وائس ریکارڈر ہوتا ہے وہ 30 منٹ کی ریکارڈنگ ہوتی ہے, وہ محفوظ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. اور جہاز ہوا میں جو کچھ کرتا ہے نہیں کرتا, جو اس نے بات کی ہوتی ہے وہ بھی سب ریکارڈڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. نہ جو ریکارڈنگز تھیں ایئر ٹریفک کنٹرول کی, اس کے اندر کوئی ایسی بات تھی کہ جہاز گرنے لگا تھا. ٹھیک ہے. بلکہ اگر کوئی اس میں انلیگل کام کیا گیا تو وہ کاکپٹ کے اندر سے کیا گیا. ٹھیک ہے. پائلٹ نے 2 باتیں صرف لاگ بک میں لکھی, ورنہ یہ کہا تھا یہ فیول ختم ہونے لگا تھا, جہاز گرنے لگا تھا, یہ کہانی بنائی گئی تھی. 2 باتیں صرف پائلٹ نے لکھی. اس نے لکھا کہ ایک جب یہ طیارہ کولمبو سے مالڈیوز اور مالڈیوز سے پاکستان آ رہا تھا. ٹھیک ہے. جب کولمبو میں آرمی چیف لیٹ آئے تو 20 منٹ جہاز لیٹ ہو گیا. ایک بات انہوں نے یہ لکھی. دوسرے لکھا کہ ایک ایئر ہوسٹس تھی, وہ جب ہم آ رہے تھے تو بمبئی کے قریب بیمار ہو گئی. ٹھیک ہے. صرف یہ 2 باتیں لکھی, کچھ نہیں لکھا کہ کسی نے ہائی جیک کیا, کوئی غلط آرڈر آیا, فیول کم ہو گیا, کوئی بات ایسی نہیں لکھی ہوئی. فیول بھی لکھا ہوا ہے, فیول جتنا ضرورت ہے اس سے زیادہ تھا. اور اس کے بعد انہوں نے جو کاکپٹ وائس ریکارڈر تھا وہ اریز کر دیا. اچھا, ثبوت ہی مٹا دیا. جی, ثبوت ہی مٹا دیا کہ وہاں کیا باتیں ہوئی. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ اس کی ساری کیفیت ہے, سب جھوٹا تھا. ایک جواب پیدا کرنا تھا کہ بھائی کیوں یہ ہوا ہے, اور ہمیں بری کر دیا عدالت نے, لیکن دباؤ ڈال کر میاں صاحب کو سزائے قید دی گئی. حالانکہ میں مین ایکیوز بری ہو گیا, اور میاں صاحب جو یعنی ہمراہی ملزم جسے کہتے ہیں ان کو سزائے عمر قید ہو گئی. اور جج نے بڑے دلیر قسم کے جج تھے, انہوں نے بڑا ریزسٹ کیا, بہرحال آخر میں نہیں کر سکے رحم حسین جعفری صاحب. انہوں نے ججمنٹ ایسی لکھی کہ وہ 1 منٹ میں اڑ گئی جب وہ سپریم کورٹ میں گئی, کیونکہ اس کے اندر یہ جواب بات ہی غلط تھی, سب جھوٹ تھا. اگر آپ آج پرائم منسٹر ہوتے اور اصل والے ہوتے با اختیار, عمران خان کو اندر رہنے دیتے یا آپ کہتے باہر نکال کے سیاست ختم کر دیں؟ دیکھیں, میں کسی کو اندر کرنے کے حق میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے, آپ نے جرم کیا ہے, کوئی بھی ہو, عمران خان ہو, شاہد عباسی ہو, حافظ صاحب ہو, جس نے جرم کیا ہے آپ فرد جرم عائد کریں, اس کو عدالت میں کیس چلائیں, جج ایسا رکھیں جس پہ انگلی نہ اٹھا سکے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ پبلک ٹرائلز ہیں. جی بالکل, یہ عام آدمی کا ٹرائل نہیں ہے, پولیٹیکل لیڈر کا ٹرائل ہے. تو جب پولیٹیکل لیڈر کا ٹرائل ہوتا ہے تو اس کو آپ جیل میں کیوں ڈالتے ہو؟ بھاگ تو نہیں جائے گا, کوئی پولیٹیکل لیڈر نہیں بھاگتا. اس کو عدالت میں ہر روز کی بنیاد پر اس کا ٹرائل کریں, پروسیکیوشن کریں, پرسیکیوشن مت کریں. یہ آپ لوگوں کو جیل میں 9-10 مہینے عمران خان صاحب نے ہمیں جیل میں ڈالا, خود کلیم کیا کہ میں نے ان کو ڈالا ہے, میں نہیں کہتا, وہ کہتے تھے. ٹھیک ہے, کیس تھا کوئی نہیں, پھر کیس بنے, وہ کیس چلتے نہیں تھے, وہ 4.5 سال بعد ابھی کیس ختم ہو گئے ہیں, اور نیب نے خود کہا یہ جھوٹے کیس تھے. تو اب میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اب ہم 9 مئی کی بات کرتے ہیں. 9 مئی جو مجھے نظر آتا ہے ایک سانحہ ہے اس ملک کے لیے. جب اس ملک میں جتھے 9 مئی 2023 کی بات کر رہا ہوں, اس ملک میں جتھے بنا کر لوگ فوجی تنصیبات میں حملہ آور ہوں, یہ بہت بڑا سانحہ ہے.
لیکن آپ نے پروسیکیوٹ کیوں نہیں کیا کسی کو؟ آپ پکڑتے لوگوں کو، آپ کے پاس شہادتیں موجود ہیں، کیمراز ہیں، ویڈیو کیمراز ہیں، وہاں پر آپ کے پاس فون کے سگنلز ہیں، جن لوگوں نے باتیں کی وہ آپ کے پاس ہیں، اوپنلی لوگ سوشل میڈیا پہ کہا جی حملہ آور ہو، یہاں جائیں وہاں جائیں. آپ کو پروسیکیوٹ کرنا چاہیے تھا. آج 18 مہینے گزر گئے، کوئی پروسیکیوشن نہیں ہوئی. لیکن وہ اگر ایسا تھا تو وہ لوگ چھوٹ کے کیوں آ رہے ہیں؟ بہت سارے لوگ چھوٹ کے آ چکے ہیں. جی میں یہی کہہ رہا ہوں نا، وہ تو پکڑے گئے تھے موقع کی وجہ سے کہ ٹیلی فون. اب یہ تھا کہ مطلب میرا ایک دوست ہے، اس کا فون اس کا ایک ملازم کے پاس تھا، وہ ٹھیک کرانے لے جا رہا تھا، ٹھیک ہے، یا کہیں کوئی ایسا بات تھی، فون اس کے پاس تھا، وہ اس علاقے سے گزر گیا تو 7-8 مہینے اس کو اٹھا کے لے گئے. یا 1-2 پروفیسرز پکڑے گئے، وہ گزر رہے تھے، تو ان کو اٹھا لیا. تو اس قسم کے کام ہوئے، پروسیکیوٹ کوئی نہیں ہوا. آپ کیس چلاتے، فرد جرم عائد کرتے، لوگوں کو سزائیں دیتے تاکہ یہ کام پھر نہ ہو. تو ہم نے بڑے عجیب طریقے سے حکومت چلاتے ہیں، ان معاملات کو دیکھتے ہیں. اور آج تک دیکھ لیں کس پولیٹیکل لیڈر، یہ نیب جو ہے یہ بنا تھا پولیٹیشنز کے احتساب کے لیے. آج 25 سال ہو گئے، 25 سال میں ایک پولیٹیشین کو نیب نے نہیں پکڑا. یعنی نیب نے ثابت کر دیا ہے کہ اس ملک کا ہر پولیٹیشین جو ہے وہ نیک، پارسا، ایماندار آدمی ہے، اس نے کوئی کرپشن کبھی نہیں کی. ٹھیک ہے، جو بھی آیا وہ کلیئر ہو کے نکل گیا. نہیں آیا نہیں بھائی، آپ پکڑے نا یار. 25 سال میں آپ نیب بنی ہوئی ہے. اور میں نے پیٹرولیم منسٹری کا بتایا، آپ جا کے نیب کا ہیڈ کوارٹر دیکھ کر پیٹرولیم منسٹری کی حالت دیکھیں، جو سب سے زیادہ پیسے کماتی اور خرچ کرتی ہے، اس منسٹری کی حالت دیکھیں اور جا کے نیب کا ہیڈ کوارٹر دیکھیں. تو ہم پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں. نیب صرف رہ گئی ہے ہاؤسنگ اسکیم سے پیسے کرپشن وصول کرنے کے لیے. کرپٹ ترین ادارہ آج پاکستان کا نیب ہے. ہر ہاؤسنگ اسکیم کے پیچھے جائیں گے تو کہیں گے یہ بے نامی ہے، یہ تم نے یہ کر دیا، پیسے نکالو. میرے ساتھ ایک صاحب تھے یہاں پنڈی کے تھے، انہوں نے ایک ہاؤسنگ اسکیم بنائی، اس کا ایک سیکٹر تھا. مجھے کہتے ہیں میں وزیر تھا اس زمانے میں، آپ آگے لانچ کر دیں. میں نے کہا یار چھوڑو تم کسی اور سے. نہیں وہ رہا. میں چلا گیا دوستی پہ، تو ہمیں نیب نے پکڑ لیا مجھے عمران خان کے زمانے میں، تو اس کو بھی بلا لیا. ٹھیک ہے، تم نے یہ کرایا تھا افتتاح، تو یہ پلاٹ تمہارے نہیں اس کے، تم بے نامی ہو. تو اس بندے نے 3 کروڑ روپیہ دے کر جان چھڑائی. انہوں نے سارے ریکارڈ دیے. اس نے کہا جی میں کیا بے نامی، یہ میں نے زمین خریدی ہے، یہ میں بیچتا ہوں، میں نے اور بھی سیکٹر بنائے ہیں، لیکن نہیں. تو یہ اس قسم کے جو ملک کے اندر حالات ہیں نا، اس کو آپ کیسے پروٹیکشن دیں گے؟ سر جی لوگ اکٹھے کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ مطلب جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ آپس میں اگر اکٹھی ہو جائیں تو یہ نہیں ہو نا. ایک پارٹی آتی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ، کیوں اکٹھے ہوں گے؟ کرسی چاہیے، عوام کا فائدہ، کرسی چاہیے. عوام کا فائدہ تو ہم تو نہیں دیکھتے نا، ان کو تو کرسی چاہیے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا، جب آپ اصول کی سیاست چھوڑ کر کرسی کی سیاست شروع کر دیں گے، اس سیاست کے سارے طلبگار ہیں. یہاں آج بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اس نظام کو اتنا خراب کر دیا، ہم نے اپنے ضمیر کو تباہ کر دیا، ہم نے اپنے اصول بیچ دیے کہ آج ہم صرف کرسیوں کی تلاش میں رہتے ہیں. ہم نے اتنا کچھ بدقسمتی سے، کرپشن ہے سیاست کے اندر، بے پناہ کرپشن ہے، پاکستان کے ہر ادارے میں کرپشن ہے، لیکن سیاست میں موقع ملتا ہے، سیاست پبلک ڈومین ہے، لوگ دیکھتے ہیں. تو کیونکہ سیاست ایک بڑا ذمہ داری کا کام ہے. اس میں دیا جاتا ہے، لیا نہیں جاتا. اپنی زندگی کا آپ دنیا میں ہر چیز خرید سکتے ہیں، آپ وقت نہیں خرید سکتے. سیاست میں وقت انسان دیتا ہے، اپنی زندگی دیتا ہے دوسروں کے لیے، جو آپ کے ہیں وہ شیئر کرتے لوگوں کے ساتھ. تو آپ یہ پیسے بنانے کا پیشہ نہیں ہے. پہلی بات ہے پیشہ ہی نہیں ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے، اور ہم نے اس کو پیشہ بنا لیا ہے، اور اس کو طاقت اور پیسے کا اصول کا طریقہ بنا لیا ہے. اس لیے آپ کا ملک نہیں آگے چل رہا. اس بات کو ہمیں سمجھنا پڑے گا. ابھی تو یہاں تک تو مولانا فضل الرحمان نے سٹینڈ لیا ہوا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر وہ سٹینڈ لیے رکھتے ہیں تب بھی ان کے پاس کوئی راستہ ہے یا آئین ترمیم کر جائیں گے فلور کراسنگ کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے؟ اب تو انہوں نے وہ بھی قانون کی تشریح بھی کروا لی ہے کہ جی ووٹ کاسٹ ہوگا، ووٹ کاؤنٹ ہوگا، لیکن جاتے رہیں گے، اسمبلی سے جاتے رہیں گے. جی یہ دیکھیں، حکومت جو ہے وہ یہ کام کر لیتی ہے. ہر غلط کام جو ہم نے تہیہ کیا ہو کہ میں نے غلط کام کرنا ہے، میں نے رات کے اندھیرے میں ترامیم کرنی ہے، میں نے عوام کو دکھائے بغیر ترامیم کرنی ہے،
چوری چھپے سے ترامیم کرنی ہے تو آپ کر لیں گے, دوست داندی سے پیسے لگا کر آپ MNA سینیٹر خرید لیں گے, اس میں مجھے کوئی شبہ نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ جو لوگ آج آپ کی آدھی سینٹ جو ہے پیسے دے کر بیٹھی ہوئی ہے, آپ کی نیشنل اسمبلی کی اکثریت ہارے ہوئے, یہ فارم 47 کے پیداوار ہے. بالکل. تو ان سے آپ کچھ بھی کروا سکتے ہیں. اور سینیٹر جو ہیں وہ پیسے دے کے, سینیٹر پیسے دے جی, پیسے اور پیسے جو پیسے دے کے سیٹوں میں آئے انہوں نے پیسے کمانے بھی ہیں, ظاہر ہے اسے انویسٹ کیا. تو اس لیے اب, اور اس میں اب امداد کر دی ہے سپریم کورٹ ہمارے نے. بھائی آپ کو کون سی اجرت تھی یار؟ آج پاکستان کا مسئلہ یہ تھا کہ آپ 63A کی تشریح جو آپ نے کی تھی اس کو بدلے. آج پاکستان کا یہ مسئلہ تھا. پھر ترمیم ہے کیا؟ آج تو کسی کو پتا نہیں ہے. بات سب کر رہے ہیں, پوری اسمبلی بیٹھی ہے, کابینہ بیٹھی ہے ترمیم منظور کرنے کے لیے, دیکھا کسی نے؟ پتا نہیں, دیکھا کسی نے نہیں. مولانا یہ تو کہا نا بھی لاؤ ہے کیا, انہوں نے تو ہمیں بھی نہیں پتا. تو مولانا صاحب جب اگر یہ جو جس طرح سپریم کورٹ نے الاؤ کی ہے ہارس ٹریڈنگ, مولانا صاحب بھی ریلیونٹ ہو جائیں گے. ان کے تو چند لوگ ہیں. تو یہ تو اللہ نے بڑا کرم کیا کہ مولانا صاحب نے اس وقت ایک سٹینڈ دیا اور یہ ترمیم نہیں ہونے دی, ورنہ اس رات اگر مولانا صاحب اگری کر جاتے ترمیم ہو جاتی, اور پھر پورا پاکستان یہ کہتا مولانا صاحب ترمیم کر دی ہے. تو مولانا صاحب یہ وزن برداشت نہیں کرنا چاہتے. جیسے ووٹ تو سب ڈالتے ہیں نا جی, لیکن کھاتا مولانا صاحب کا ہوتا. باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینے میں پورے پاکستان نے ووٹ کیا, لیکن کھاتا نون لیگ کا ہے کہ نون لیگ نے ایکسٹینشن دے دی. حالانکہ نون لیگ سارے ووٹ بھی خلاف ڈالتی پھر بھی ایکسٹینشن ہو جاتی. تو یہ سیاستدان بڑی سوچ سمجھ کے اپنے فیصلے کرتا ہے. تو مولانا صاحب نے ایک میں ارے کو کہتا ہوں کہ میں کہ جب باقیوں کی سیاست ختم ہوتی ہے نا, مولانا صاحب کی شروع ہوتی ہے. یہ پرانا مقولہ ہو گیا لیکن یہ حقیقت ہے. مولانا صاحب جس دلیل سے بات کرتے ہیں, جو ان کی سوچ ہے, وہ اس کا مقابلہ ذرا مشکل ہے. سر آپ پوری دنیا آپ نے بھی دیکھی ہوئی ہے ماشاءاللہ, ہم بھی کچھ سفر کرتے رہتے ہیں. جو ہمارے خطے میں ہو رہا ہے اس طرح پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. آپ یورپ میں چلے جائیں, آپ کے پاس ویزا فری انٹری ہے, آپ کے پاس بزنس کے لیے راستے کھل جاتے ہیں, جاب اپرچونیٹیز ہے, اسٹڈی کے لیے. ہمارے ہاں ہمارا ہر ہمسائے کے ساتھ ہی ہمارا پھڈا ہے. اگر انڈیا کی مارکیٹ ہمارے لیے کھلی ہوتی یا کھل جائے تو IT سیکٹر کتنا بڑا ہے, اور کتنی بڑی مارکیٹ, آپ کی سبزی کی امپورٹ ہے, بہت ساری چیزیں آپ کے پاس. تو آپ کی اس پہ کیا ذاتی رائے ہے کہ ہم کیوں نہیں یہاں سے نکلتے اس دشمنی سے, کہ ہم راستے کھولیں, ہمارا بھی فائدہ ہو, کچھ ان کا بھی سب کا فائدہ ہونا چاہیے. دیکھیں جو دنیا کر رہی ہے اور جو ہم کر رہے ہیں, تو ان کی حالت بھی دیکھ لیں, اپنی حالت بھی دیکھ لیں. بالکل, وہ تو اس مطلب آپ کچھ ٹھیک نہیں کر رہے نا. بالکل, یہ اس بات کو تسلیم کر لینا کہ آپ نہیں کر, آپ کا سارا نظام غلط ہے. میں وزیر اعظم تھا, میں نے ایک بڑی کوشش کی لیکن اس میں ناکام رہا. میں کہا ویزا پاکستان کا ختم کر دیں, کیا ہو جائے گا؟ کیا دنیا کے ممالک کے لوگ چھوڑ کے پاکستان آنا شروع کس سے بھاگنا ہے آگے؟ آپ یقین کریں اس وقت لوگ سب سے مشکل ویزا لینا پاکستان کا ہے, اور یہ کوئی ساری حکومت ہے وہ کہتی ہے ہم نے پاکستان کا ویزا ختم کر دی ہے. مجھے کل ایک آدمی نے فون کیا, 75 سال کی عمر ہے, آکسفورڈ میں پروفیسر ہے. اس نے کہا میں نے پاکستان ویزے کی اپلائی کیا, مجھے کہتے ہیں کہ تمہارا جو لیٹر آیا نا کونسلر ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا کیا ٹھیک نہیں, مجھے یہ بتا دو. یہ نہیں بتا سکتے. تمہارے ہوٹل کی ریزرویشن ٹھیک نہیں ہے. اس وقت جب آپ یہاں بیٹھے بیٹھے فون پہ ہوٹل کی ریزرویشن کر سکتے ہیں, 75 سال کے آدمی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کو پورا انگلینڈ جانتا ہے کہ تمہارا جناب اپلیکیشن ٹھیک نہیں ہے. پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتے ہیں. دیکھیں جہاں تک ہمسائے جو ہے نا, ہمسائے ایک حقیقت ہوتے ہیں. ایک ہم ملک میں گئے, میں اس کا نام نہیں لوں گا, ان کے بہت بڑے لیڈر تھے, سب سے بڑے. میں اس وقت وزیر تھا, میاں صاحب وزیر اعظم تھے. تو انہوں نے پہلی بات جو ہم سے شروع کی, انہوں نے کہا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمسائے بنایا ہے, ہمیں مل جل کر رہنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا ہمارے پاس چوائس نہیں ہے, چوائس ہی نہیں ہے. میں آپ کو پسند کروں, آپ مجھے پسند کریں نہ کریں, ہم ہمسائے ہیں. بالکل, یہ قدرت نے ہمیں بنا دی ہے. بالکل, اب ہمیں اکٹھے مل کر رہنا چاہیے. ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے. ہندوستان کا فیصلہ ذرا مشکل ہے, لیکن باقی ہمسائے سے آپ کے کیا تعلقات ہیں سوائے چین کے؟ جی ایران کو دیکھ لیں, اس رشتے میں بھی میری نظر میں کمی واقع ہوئی ہے, بڑا نہیں ہے. ہم نے ہماری وجہ سے, وہ چاہتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں
لیکن ہم ایسے حرکتیں کرتے ہیں جس سے شاید وہ بھی سمجھتے ہوں کہ یار یہ کس قسم کے لوگ ہیں. ہندوستان والا معاملہ زیادہ پیچیدہ ہے. اس کے لیے آپ کو ملک میں کنسنسس چاہیے, پولیٹیکل کنسنسس چاہیے. اسٹیبلشمنٹ بھی حصہ ہو, پولیٹیشین بھی ہو, فیصلہ کریں کیا رشتہ مینٹین کرنا ہے, کیا اسٹریٹجی ہماری انڈیا کے بارے میں ہوگی. اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ان کو سیکورٹی کونسل کی اس کے مطابق ہی حل ہونا چاہیے. ہمارے پاس کوئی اور اس میں سٹینڈ, ہم اس میں فلیکسیبلٹی شو نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. انڈیا نے یکسر اس کو ختم کر دیا ہے. اب آپ کا ریئیکشن وہاں پر کیا تھا؟ آپ کو کوئی ریئیکشن نہیں تھا. اس دن آپ کو کچھ احتجاج کرنا چاہیے تھا. میری نظر میں اس دن آپ بارڈر بند کر دیتے, آپ اپنی ایمبیسڈر واپس بلا لیتے. پھر دنیا کو پتہ چلتا یار کہ پاکستان نے کوئی احتجاج کیا ہے, دنیا اس بات سے خائف ہوتی کہ یہ دو ممالک جو ہیں یہ جنگیں لڑ چکے ہیں, یہ ان کے پاس ایٹمی اسلحہ ہے. پھر دنیا آ کر آپ کی کوئی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتی, آپ کی آواز پھیلتی, آپ کی آواز میں وزن ہوتا, آپ چپ کر کے بیٹھے رہے, آپ نے قبول کر لیا. تو یہ پیچیدگیاں ہیں اس معاملے میں. تو ہماری اس میں کوئی ایک سوائے قراردادوں کی کوئی متفقہ پالیسی نہیں رہی. کبھی کہتے ٹریڈ کر لیں, کبھی کہتے ہیں نہ کر لیں. میرے پاس کوئی نمبرز نہیں ہیں, بٹ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارا انڈیا آج بھی تھرو تھرڈ کنٹریز ایک بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے. ان کا مال یہاں پر آتا ہے, ان کا مال یہاں پر آتا ہے, ان کے نام سے جا کے پوری دنیا میں بکتے ہیں. یہ بالکل ایک ریئلٹی. تو آپ پھر ہمیں جب کبھی ضرورت ہے, کبھی ہم وہاں سے سیمنٹ منگا لیتے تھے, کبھی ٹماٹر ان کو بھیج دیتے تھے, کبھی وہ پیاز ہمیں بھیج دیتے تھے. اس قسم کے معاملات بھی ہم کرتے رہتے ہیں. تو یہ فیصلہ کر لیں ان سے رکھنا ہے یا نہیں رکھنا. پھر ہم نے ایشیا کو 2 ٹکڑوں میں کاٹ دیا. ایشیا کے اندر کوئی روڈ ٹرانسپورٹ نہیں رہی پاکستان کی وجہ سے. ہم نے اپنا ملک بند کیا ہوا ہے, اور اس کا ہم پہ بڑا نقصان ہوتا ہے. ہمیں اس بات کا احساس ہے, لیکن ہم ماننا نہیں چاہتے کہ اگر آپ ٹرانزٹ ٹریڈ الاؤ کریں گے تو اس کے کیا اثرات آپ پہ ہوں گے. اس کو ذرا ایویلیویٹ کر لیں. اگر آپ ٹرانزٹ ٹریڈ الاؤ نہیں کر رہے تو پھر آپ کی بھی ٹرانزٹ ٹریڈ الاؤ نہیں کر رہے, آپ کے اس کے کیا نقصانات ہیں. یہ پیچیدہ مسئلہ, لیکن یہ پولیٹیکل کنسنسس سے حل ہوگا. لیکن سر اگر ہم اس کے علاوہ دیکھیں, انڈیا کی آئی ٹی انڈسٹری اتنی ترقی کر رہی ہے, وہ لوگ اون کرتے ہیں اپنے لوگوں کے پرابلمس کو, وہ لوگ جا کے بات کرتے ہیں. پے پال ہے ایک پیمنٹ گیٹ وے, ہم لوگ کیونکہ فری لانسنگ کا ہمارا کام ہے, بچے بہت سے فری لانسنگ کر رہے ہیں پاکستان میں, پے پال نہیں ہے یہاں پہ. کوئی اور اگر بینکنگ چینل آتا ہے تو بڑی مشکل سے پیمنٹس کے بہت زیادہ ایشوز آتے ہیں. یہ بالکل بیسک. اور پہلے ہمارا مطالبہ ہوتا تھا کہ ہم کہتے تھے ہمیں پے پال دو, اب ہم کہتے ہیں ہمیں صرف انٹرنیٹ دے دو اور کچھ بھی نہ دو, انٹرنیٹ ہی ہمیں دے دو تو ہم کام کر لیں گے. اتنے لوگ, بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم دہاڑی دار مزدور کہتے ہیں فری لانسنگ انڈسٹری میں, اور ڈیلی کے بچے نے 2-3 گرافک ڈیزائن بنا کے دے دیے, 2-3 ویڈیو ایڈٹ کر کے دے دی, اپنی دہاڑی $20-30-40 کما لی. اس سے بھی لوگ محروم ہو رہے ہیں. تو ایک تو گورنمنٹ کچھ دے نہیں رہی ہے, اور جو موجود ہے وہ بھی چھین رہی ہے. تو پھر کہاں جائے؟ یہی تو مشکل ہے نا. گورنمنٹ کو سمجھ نہیں ہے وہ کر کیا رہی ہے. بھائی جب آپ انٹرنیٹ بند کر رہے ہیں, ٹیلی فون کا نظام بند کر رہے ہیں, دارالحکومت میں 3 دن بند ہے, یہ ان کو سمجھ نہیں ہے کہ آج کمیونیکیشن جو ہے یہ ہوا کی طرح ہے, یہ سانس لینے کی طرح ہے, اس کے بغیر آپ ختم ہو جاتے ہیں. بالکل. یہ صرف ٹیلی فون نہیں ہے, یہ آپ کی پوری زندگی ہے, اسی پہ چلتی ہے. اب لوگ کام اسی پہ کرتے ہیں, ہر چیز. لیکن آپ بڑے آرام سے کنٹینر لگائے اور سڑکیں کاٹی, فون بند کیا, گھر پہ بیٹھ گئے. پورا ملک بند ہے, 3 دن بند ہے. اور ڈیلی جو کنٹری کو لاس ہو رہا ہے اس کے علاوہ جو لاس ہے, دکانیں بند ہیں, لوگ کام پہ نہیں جا پا رہے. پرواہ بھی نہیں ہے نا ملک کا. تو زیادہ میں آ کے بولتا نا, مجھے یہ خطرہ ہے, میں نے یہ کام اس لیے کیا ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ آپ ڈائلاگ, یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ ڈائلاگ نہیں ہے اپوزیشن کے ساتھ, دشمنی, سیاست دشمنی, نفرت میں بدل گئی ہے. آپ دوسرے حملہ آور ہو رہے ہیں. بھائی احتجاج کرنا ہے, یہ جگہ آؤ, احتجاج کرو, جلسہ کرو, گھر جاؤ, بات ختم. نہیں کرو گے تو ہم کاروائی کریں گے. بس آپ یہاں محصور ہو کر بیٹھے ہیں, پورا شہر محصور ہو کر بیٹھے. تھوڑا سا آپ کی پرسنل لائف پہ گپ شپ کر لیتے, پھر انشاءاللہ اینڈ کرتے ہیں. اور سوال نہ پوچھ لیں. شادی کب ہوئی تھی آپ کی؟ شادی 1986 میں. لو میرج تھی ارینج؟
नहीं अरेंज भी सब मर्जी के मुताबिक। ठीक है। और बच्चे कितने हैं आपके? 3 बेटे हैं जी। और बच्चों को शौक है पॉलिटिक्स में आने का? नहीं, 2 को तो बिल्कुल नहीं है, और एक सबसे छोटा जो है वो थोड़ा शौक रखता है। अच्छा। लेकिन अभी उसने कोई इजहार नहीं किया, तो मैंने कहा देखें, मैंने उसे कहा पहले आप तालीम हासिल करें, फिर एक पेशा डेवलप करें ताकि आपने और उसके बाद फिर आप जो आपको शौक है पूरा कर लें। हमें तो, मेरे पास तो चॉइस नहीं थी ना, यकीन करें। आप तो वालिद साहब की जगह पे आपको आना पड़ा। और नहीं, वो हल्के के अवाम का इतना दबाव था कि आपने ये करना है, तो इसलिए मेरे पास तो चॉइस नहीं थी, तो इनके पास चॉइस है। तो मेरा काम था तालीम देना, तालीम सबने हासिल कर ली है। और अब अपना शादी एक ही है आपकी? जी एक ही है। अच्छा, मल्टीपल मैरिजेस के, ये हमारा सिग्नेचर क्वेश्चन होता है, आपसे नहीं पूछना, हम हर गेस्ट से पूछते हैं कि जी एक ही है या कोई मल्टीपल की है? मल्टीपल में मैंने कभी खुश देखा नहीं है। अच्छा। ठीक हो गया। आजकल क्या मसरूफियात होती है आपकी? ज्यादा वक्त किस चीज में गुजरता है? आजकल तो हम नई जमात हिस्सा हूं मैं तमाम पाकिस्तान का, तो उसी को बढ़ाने में, लोगों से मुलाकातें करने में, जमात को ऑर्गेनाइज करने में, उसमें वक्त गुजरता है। इसके अलावा कोई शौक है, कोई गेम वगैरह जिस तरह? जी मैं नहीं, गेम में फुटबॉल भी खेलता था, स्क्वाश भी खेलता था, लेकिन अब जरा मुश्किल हो गया है स्क्वाश खेलना इस उम्र में। ठीक है। गोल्फ की बात है, लोग गोल्फ बड़े, मैं गोल्फ कभी नहीं खेली, लेकिन मुझे एक तो मैं वॉक हर रोज करता हूँ, और अल्लाह का करम है कि जिस ग्राउंड में जाता हूँ मेरे बराबर कोई वॉक कर नहीं सकता। अच्छा। जवान 1/2 उम्र के लोग भी नहीं कर सकते, अल्लाह का बड़ा करम है माशाल्लाह। तो बल्कि वो एक दिन एक साहब थे, तो बड़ा उन्होंने कोशिश की, लेकिन मेरे साथ नहीं चल सके। अच्छा। तो कहने लगे आप क्या ट्रेनिंग है? मैं कहा यार मैं बस ये वॉक करता हूँ। कहते मैं SSG का अफसर हूँ। मैं कहा आप मुझसे भाग ज्यादा तेज रहेंगे, मेरे साथ आप चल नहीं सकेंगे। वो थोड़ा हाइट का भी एडवांटेज है, और फिर आप उसमें अगर उसको मूव तेजी से कर ले, तो मैं आज भी 7-1 मिनट में किलोमीटर वॉक कर लेता हूँ। अच्छा। तो वो काफी, बहरहाल उसके अलावा फ्लाइंग, मैं अभी तक फ्लाइंग करता हूँ। अच्छा। फ्लाइंग मेरा बचपन से, 16 साल की उम्र से मैं पायलट हूँ माशाल्लाह। तो अगले साल 50 साल हो जाएंगे माशाल्लाह। तो हर किस्म की फ्लाइंग भी की है, सिखाई भी है। ज्यादातर आप कहाँ फ्लाइंग करते हैं? और जहाँ मौका मिल जाए। और कौन सा प्लेन है आपके पास? कोई नहीं, मेरे पास नहीं, जो मिल जाए। मेरे पास अपना जहाज नहीं है। अच्छा, अपने नहीं उड़ाने के लिए नहीं, जहाँ बाहर जाते हैं वहां कर लेते हैं, जहाँ मौका मिलता है। हर किस्म का जहाज, सिंगल इंजन, मैं सिर्फ सिंगल इंजन फ्लाई करता हूँ। मैं कमर्शियल पायलट में कभी नहीं बना। ठीक है। शौक के लिए एरोबैटिक्स मैंने सीखी है, सिखाई है, उसका शौक है। दूसरा सफर का शौक है। ये मेरा एक बहुत अरसे से, तो तकरीबन सारी दुनिया मैंने शायद 150 से ज्यादा ममालिक माशाल्लाह। और अपने बिजनेस को टाइम देते हैं आप, या बस जो? नहीं, बिजनेस नहीं, मैंने बिजनेस कभी नहीं किया। एयरलाइन बनाई थी जब फॉर्म 47 ने हमें सियासत से अलहदा कर दिया 2002 में। जी। फिर मैंने कहा कोई कारोबार करते हैं, तो उस जमाने में 9/11 हुआ था, तो जहाज अवेलेबल थे, तो एयर ब्लू एक पेपर से बनाई, पैसे रेज किए, 10 साल मैंने चलाई। उसके बाद मैं वजीर बन गया, फिर उसके बाद फिर मैं वापस नहीं गया। आज भी मेरा एक माइनॉरिटी शेयर है कंपनी में, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। मैंने पहले दिन से मैंने कहा कोई यहाँ ये ना कह जी ये पता नहीं क्या किया है, कहाँ से पैसे आ गए हैं, कौन सी करप्शन की है। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाई ताकि स्क्रूटनी लेवल सब बरकरार रहे। तो अल्लाह करम है, एक कामयाब इदारा है, हजारों लोगों की रोजगार का बायस है। और सिर्फ जो हमने पायलट ट्रेन किए, मैं उतने हिसाब लगा रहा था, वो आज $50 मिलियन साल के पाकिस्तान को भेजते हैं, जो हमने ट्रेन की और बाहर चले गए दूसरी एयरलाइन में। हमारे पास आज एमिरेट्स में सीनियर पोजीशंस पर हैं, कतर में, दुनिया की 20-30 एयरलाइंस में फ्लाई कर रहे हैं। तो ये एक कंट्रीब्यूशन रही है। सफर का शौक है, मैं सफर जब भी मौका मिलता है तो करते हैं, मुल्क के अंदर भी, मुल्क से बाहर भी। अच्छा, आपने तो चले आप सफर करते रहते हैं माशाल्लाह, अक्सर लोग भी कर लेते हैं। आजकल तो दुबई ने हमें वीजे देने बंद कर दिए। मैं आम आवाम की तरफ आ रहा हूँ। पाकिस्तान के ये हालात आ गए कि अब तो दुबई का वीजा भी यूरोप की तरह हो गया, अमेरिका की तरह हो गया। बिल्कुल, यही आपको पता करना चाहिए ना सफारती ताल्लुकात कि क्यों किया है। दुबई अगर 135 मुल्कों को बगैर वीजे के आने देता है, तो
पाकिस्तान को वीजे भी नहीं दे रहा, क्या वजह है? खराबी कुछ हम में होगी ना, बिल्कुल वहां तो बड़ी पॉपुलेशन है पाकिस्तानियों की, तो ये पता तो करेगा कि आप क्या मसाइल क्या है आपके। मुझे पता है क्या क्या वजह है, लेकिन हुकूमत को पता होना चाहिए, उसको हल करे। आज आप यकीन करें, आप यूरोप वगैरह में कहीं जाएं तो वहां पर खत्म हो गया ना, अब तो वो EU की वजह से आपस में डोमेस्टिक फ्लाइट्स बन गई हैं। जी जी, वो लोग गुजरते, वो लोग वहां से जाते हैं ना, गुजरते जाते हैं। जी जी। लेकिन जब आप एक पासपोर्ट वाले दिखाते हैं तो पाकिस्तान का पासपोर्ट देख के आप यकीन करेंगे बिल्कुल वो मोहतात हो जाते हैं सारे, बल्कि वो घंटी मार के एक और आदमी को बुलाते हैं, फिर वो आपके पासपोर्ट को हर तरह से उसको हाथ भी लगाते हैं, उसको किसी मशीन के नीचे भी डालते हैं, उसको ऊपर नीचे करके देखते हैं। तो हम तो एक मजाक बन गए। पर मैं अभी चंद माह पहले फ्रांस गया तो वहां से मेरी जर्मनी के लिए ट्रेन थी। अब मैं जब स्टेशन में गया तो मैं अकेले ही पाकिस्तान था, वहां जो उनकी पुलिस फिर थे तो उन्होंने ऐसे गौर से देखे, सिर्फ मुझे ही रोका। हाँ। तो उन्होंने कहा जी हाँ जी, वीजा मेरे पास फ्रांस का था। उन्होंने कहा जर्मनी किस लिए जा रहे हो? वो इवेंट था पाकिस्तान एम्बेसी में। मैंने कहा जी इवेंट के लिए जा रहा हूँ। तो खैर उन्होंने, मैंने फौरन अपनी फेसबुक प्रोफाइल दिखाई, तो फिर उन्होंने कहा कि ओके ठीक है आप जाएं, लेकिन ये है कि पाकिस्तानी देखे मुझे रोका, बाकी सब लोग जी। हालांकि वहां पर आप EU में दाखिल हो गए, आप कहीं भी जा सकते हैं, अब वो कैद नहीं है, लेकिन फिर भी आपके ये तो हमारी बड़ी बदनामी हो गई है, क्योंकि उसकी बड़ी वजह ये है कि हमारे कंट्रोल्स नहीं है अपने पासपोर्ट के निज़ाम पर। सबसे ज़्यादा इस वक्त जाली पासपोर्ट जो है पाकिस्तान की दुनिया में, ये गलत बने हुए पासपोर्ट, पैसे देकर बने हुए, ये पाकिस्तान के हैं। और वीज़े भी यहाँ जाली लगते हैं, बहुत एक जाली कारोबार पाकिस्तान में है। तो इस पर हुकूमत कोई कार्रवाई करने से कासिर है। सऊदी अरब ने अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान के लिए हज उमरा में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। उन्होंने भी ये मतलब यही वीज़ों के हालात, जो पाकिस्तान में वहां जाके भीख वगैरह मांगने, हमारी अपनी गलतियां बहुत सारी, ज़ाहिर कंट्रोल वगैरह नहीं है। गाड़ियों का शौक है आपको? नहीं, गाड़ी मैं चलाने का मुझे शौक है, लेकिन गाड़ियों का शौक नहीं है। अच्छा। मैं मेरे सारे हमेशा शिकायत करते हैं गाड़ी बहुत तेज चलाते हैं। ये एक खराबी नहीं, मैं मोहताज चलाता हूँ लेकिन तेज चलाता हूँ, इसमें कोई शुबा नहीं। कितनी गाड़ियां आपके पास? मेरे पास एक ही गाड़ी है, ये पीजो पाकिस्तान की बनी पीजो गाड़ी है, एक ही गाड़ी है मेरे पास, कोई लैंड क्रूजर नहीं है। मेरा बेटा जब ना कारोबार करता है उसको गाड़ी का बड़ा शौक है। अच्छा माशा। तो वो आजकल हमारे साथ ही रहता है, उसके बच्चे हैं, पहले वो लेदर रहते थे, तो उसको गाड़ियों का बहुत शौक है। अच्छा, ये जो ज्यादा नजर आ रही हैं या जो कुछ है, ये बेटे की गाड़ी? जी, ये उसकी गाड़ी है। ठीक हो गया। उसको बहुत शौक है, वो हर 6 महीने 3 महीने गाड़ी बदल लेता है, बड़ी अच्छी गाड़ी खरीदता है, बल्कि इस गाड़ी खरीदने बेचने में पैसे भी उड़ा लेता है। बड़ा कमाल है, वो गाड़ी भी अच्छी रखता है और नुकसान भी नहीं होता। मैं तो वो गाड़ी लेता हूँ, फिर मुझसे बेची नहीं जाती, वो एक अटैचमेंट हो जाती गाड़ी से। और गाड़ी चलाने में भी, जब आप एक गाड़ी चलाते रहे ना ज्यादा अरसा, फिर आप उसको, उस पर आपकी काफी आपकी कॉन्फिडेंस आ जाता है गाड़ी में, सेट हो जाता है जी। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई ऐसा बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ। चले, अल्लाह ताला बचाए रखे। एज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कोई प्रोटोकॉल, कुछ चीजें होती हैं, कोई पेंशन वगैरह जैसा कुछ मिलता है? हाँ मिलता है, जब आप छोड़ते हैं कुछ अरसे बाद आपको एक बड़ी सिक्योर जगह कमरा मिलता है, वहां पे बिजली पानी सब मुफ्त होता है। सिक्योरिटी होती है, खाना पीना भी मुफ्त होता है, और इतनी सिक्योरिटी होती है कि आप इतनी सिक्योरिटी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी होती है, कोई आपके करीब नहीं आ सकता। तो ये आपको मिलता है। आजकल इमरान खान साहब एंजॉय कर रहे हैं, सबने किया है, शहबाज साहब, मियां साहब, जरदारी साहब, भुट्टो साहब, सब इस कैफियत से, ये अपने राजा साहब भी, ये भी गए हैं, यूसुफ गिलानी साहब भी गए हैं, तकरीबन सारे ही। नहीं, आप देखें, एक आप जो सिक्योरिटी मांगेंगे आपको मिलेगी, ठीक है। तो लेकिन मैं इस सिक्योरिटी का कायल नहीं हूं, तो मैं अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त खुद ही करता हूं। मेरे पास कोई सरकारी चीज नहीं है। एक गाड़ी है वो खड़ी हुई है क्योंकि हुकूमत ने दी हुई है कि ये बुलेट प्रूफ है, ये हमारी जिम्मेदारी है आपको देना। तो मैंने कहा कि यार मुझे नहीं चाहिए, मैंने वापस भी कर दी थी एक दफा, वो फिर वापस छोड़ गए कि नहीं। मसला ये है कि जो अफसरान है वो ये कहते हैं कि अगर कुछ हो गया
تو ہم پکڑے جائیں گے کہ انہوں نے دی نہیں تھی. انہوں نے سیکورٹی. تو مجھے جو بھی آئی جی پولیس اسلام آباد میں آتا ہے وہ بندے بھیجتا ہے کہ جناب آپ کو وہ سیکورٹی دینی ہے, گن مین دینے ہیں گھر پہ. تو میں نے کہا نہیں یار مجھے نہیں چاہیے. تو پھر وہ لکھ کے ان کو دینا پڑتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے, ورنہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ ہو گیا تو ہماری ذمہ داری آ جائے. وہ یعنی خود آزاد ہونا چاہتے ہیں بس, ہمیں ریٹرن میں لکھ کے دینے تاکہ ہماری جان چھوٹ جائے. تو اللہ کا کرم ہے, نہیں بس گزارا چل رہا ہے. جی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. شاہد صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, بڑا مزہ آیا اور بڑی بہترین اور کافی آپ نے انکشافات بھی کیے ہیں. انکشافات تو پاکستان میں آپ کو کہہ رہا ہوں ایک ٹروتھ کمیشن آپ بنا دیں نا پاکستان میں, آپ یقین کریں جو پاکستان کے حقائق ہیں نا یہ سب ٹی وی چینل بند ہو جائیں گے. لوگ اسی پروگرام کو دیکھا کریں گے کہ اس ملک میں ہوتا کیا رہا ہے. مجھ سے کل بھی کوئی ایک ٹی وی پوچھ رہے تھے کہ آپ کے اس بارے میں کیا خیال ہے, کہ میں نے کہا دیکھیں جو میرا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ جو نظر آتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے, اور جو ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا. یہ پاکستان کی حقیقت ہے. بالکل صحیح. یعنی آپ یقین کریں جو آپ ٹی وی پروگراموں میں دیکھتے ہیں, جو خبروں میں دیکھتے ہیں, جو اخباروں میں پڑھتے ہیں, اس کا حقیقت سے بہت کم تعلق ہوتا ہے. حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. بہت شکریہ آپ کا وقت کا. لاسٹ پہ ہمارا فارمیٹ ہی ہوتا ہے کوئی میسج, کوئی پیغام ینگ جنریشن کو, خاص طور پہ جو مایوس لوگ ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ آج نوجوان کا کیا مسئلہ ہے. نوجوان کو عزت چاہیے, اپنی رائے کا احترام چاہیے, روزگار کا موقع چاہیے, کاروبار کا موقع چاہیے. یہ چیزیں حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے کہ نوجوان کو یہ دے. وہ نوجوان آپ سے کوئی سفارش نہیں مانگ رہا, آپ سے کوئی پیسے نہیں مانگ رہا, آپ نے یہ کام اس کے لیے کرنا ہے, آپ نے اس کو تعلیم دینی ہے. آج ملک میں 2.60 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں, حکومت کو پرواہ نہیں ہے. حکومت کنٹینر لگا رہی ہے, حکومت سڑکیں کاٹ رہی ہے. تو آپ نوجوان کے مسائل کو سمجھیں کہ وہ چاہتا کہ آپ سے. آج کیوں مایوسی ہے ملک کے نوجوان کے اندر, کیوں ملک چھوڑ کر جا رہا ہے, ان باتوں کا پتہ کریں, مسائل کو حل کریں. اور یہ سب باتیں معیشت سے جڑی ہیں, معیشت سیاست سے جڑی ہے, سیاست آئین سے جڑا ہوا ہے. یہ ایک کڑی ہے, اس بات کو سمجھیں. یہ کیا آج سب جو سیاستدان بیٹھے ہیں یہ ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی. بہت بہت شکریہ.